اس کو اسٹیبلش کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اسٹیٹ کی یا گلوبل سسٹم؟ لیگ آف نیشنز وہ پہلی چیز تھی جو گلوبل گورننس کی طرف جانے کی بات کرتی ہے۔ 1920 کے بعد نیکسٹ کیا ہو گیا؟ جب یہ فیل ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، تو پھر ورلڈ وار سیکنڈ شروع ہو گئی۔ ون کنٹری ون ووٹ، انہوں نے کہا جی ایوری کنٹری کا ایک ووٹ ہے۔ دو رولز ایسے بنے جس کی وجہ سے یونائٹڈ نیشن بھی فیل ہو گئی۔ لڑائی کے لیے بہت کم ریزنز ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ اس بات پہ لڑائی ہونی چاہیے۔ ٹوڈے the topic which we are going to cover today is very important in fact. It is regarding the system of the world, in fact, international global system. The international global system is being run by certain principles, certain institutions, certain criteria, in fact, and it over a period of time it developed. The highest level of governance level of or administration level has always been state. Since the emergence of the state system in the world, the governments and the administration of the communities and the countries are run by states. So state was considered to be the highest level of governance. Before 1643, when the concept of states emerged as a result of Westphalia. ویسٹفیلیا ایک جگہ ہے جہاں پہ ایک ایگریمنٹ ہوا اور پھر اسٹیٹ سسٹم نکلا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جو تھا کنگ شپس ہوتی تھی، جیسے ہم نے پہلے جو اپنے جو میرے جو لیکچر تھے ہم نے اس میں دیکھا جو جرنی آف سویلائزیشن میں، اور پھر ہم نے پھر پاکستان کی ہسٹری میں بھی دیکھا، اس ہسٹری میں دیکھا اینٹیکوٹی سے اینشینٹ ٹائمز میں، تو کنگ شپس ہوتی تھی بیسیکلی۔ کنگز ور یوز ٹو رن دی گورنمنٹس۔ اس کے بعد 1643 میں ایک ویسٹفیلیا ایک ایگریمنٹ ہوا یورپ کے اندر۔ اس میں یورپ کی جو کنٹریز تھی، یورپین کنٹریز، وہ آپس میں دے ہیڈ بین فائٹنگ ود ایچ ادر۔ تو اس میں 30 ایئرس کی ایک وار ہے جس کو 100 ایئرس کی وار بھی کہتے ہیں، کہ 100 سال کی لڑائی چلتی رہی فرانس، جرمنی، یہ جو ساری یورپین کنٹریز آپس میں۔ تو پھر 1643 میں ایک ویسٹفیلیا ایک جگہ ہے، وہاں پر بیٹھ کے all these گورنمنٹس جو تھی وہاں کی اس وقت جو بھی سسٹم تھے، جو بادشاہتیں تھیں، جو کنٹریز تھیں، انہوں نے مل کے ایک فیصلہ کیا کہ ایک سسٹم ہونا چاہیے جس سے ہماری یہ لڑائی ختم ہو سکے۔ تو انہوں نے سوورینٹی کا کانسیپٹ دیا۔ سوورینٹی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو ایک کمیونٹی ہے جو ایک جگہ پہ رہ رہی ہے، اور اس کا کلچر، اس کی ٹریڈیشنز، اس کی لینگویج، اس کا ریلیجن، یا فار دیٹ میٹر ان کی جو سوشل بیک گراؤنڈ ہے، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، وہ ایک ہی ہے، اور وہ کمیونٹی ایک طرح سے رہ رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ دے آر سوورن پیپل، دے شوڈ ہیو باؤنڈریز، اور اس کو پھر انہوں نے اسٹیٹ کا نام دیا۔ تو اسٹیٹ کا کانسیپٹ جو ہے وہ ادھر سے نکلا۔ تو 1643 سے یہ سسٹم شروع ہوا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو سسٹم ہے یہ آگے پھر چلتا گیا، اور آگے ڈفرینٹ جو تھے نا جو کانسیپٹس وہ ڈیولپ ہوتے گئے۔ بائی دا پیسج آف ٹائم پھر ایک انٹرنیشنلی یہ ریئلائز کیا گیا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ بھی کافی نہیں ہے مسائل کو حل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اسٹیٹ سے اوپر بھی کوئی چیزیں ڈیولپ ہو گئی۔ اس سسٹم کو ہم آج اس کو دیکھیں گے، اس کو وی ول ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اور since this is a very different concept, this is a very different topic, so very few people you will come across in life who can make you understand the essence and the basics of this concept, but in bits and pieces you will be hearing this about this concept in different subjects, in different domains of life, and different domains of theory in fact. جو بھی آپ سبجیکٹ پڑھیں گے لائف میں کہیں نہ کہیں آپ کو ان چیزوں کی ریفلیکشن نظر آئے گی، لیکن ایک اوور آل انڈرسٹینڈنگ ہونی بہت ضروری ہے تاکہ آپ کل کو کوئی بھی اسپیشلائزیشن کریں، کسی بھی چیز کی آپ ڈیپتھ میں جائیں، کوئی ریسرچ میں جائے، یا کوئی ایون انجینئرنگ میں جائے، میڈیکل میں جائے، تو آپ کو اوور آل ایک کانسیپٹ ہونا چاہیے دنیا کا کہ سسٹم کیسے چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم اس کو دیکھیں گے بیسیکلی۔ دس از دی ٹاپک ٹوڈے، گلوبل گورننس امپلیکیشنز فار پاکستان۔ تو یہ کانسیپٹ ہے بیسیکلی گلوبل گورننس کا، کہ جو اسٹیٹ لیول سے، ایک اسٹیٹ کا لیول ہے، تو اسٹیٹ سے اوپر کیا چیز ہے،
انٹرنیشنلی بھی کیا چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اور اگر کیا جا سکتا ہے تو کیسے یہ ڈیولپ ہوا اور کس طرح یہ سسٹم چل رہا ہے, اس کو ہم آج دیکھیں گے. Now these are the learning objectives for today's lecture. We will be coming across 3 main questions to which we will try to find the answers for. First is what is global governance? اس کا کانسیپٹ کیا ہے اور اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے. جب بھی آپ کسی کانسیپٹ کو سمجھیں, پرٹیکولرلی ریلیٹڈ ٹو دیز انٹرنیشنل ریلیشنز ہو گیا, کرنٹ افیئرز ہو گئے, ہسٹوریکل چیزیں ہوں گی, اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک اس کا کانسیپٹ ہوتا ہے, ایک اس کا کانٹیکسٹ ہوتا ہے. یعنی ایک تو اس کا میننگ کیا ہے, وہ کیا چیز ہے, اور وہ کس کانٹیکسٹ میں وہ سسٹم جو ہے وہ بینگ رن, اور اس میں کیسے وہ چل رہا ہے. دوسرا ہم دیکھیں گے کہ ویسٹرن اسٹیٹس اور اس میں جو رول آف انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہ کس طرح گلوبل گورننس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, یوز کرتے ہیں فار اپنے مقصد کے لیے, جس کے اوپر پورا دنیا کا سسٹم یہ چل رہا ہے. اور تیسرا ہم آخر میں چھوٹا سا ایک پارٹ ہم دیکھیں گے کہ وہ جو گیم ہے وہ کیا گیم پلے کرتے ہیں, ہاؤ دے پلے دس گیم ان تھرڈ ورلڈ کنٹریز اور ڈیولپنگ کنٹریز. اور اس میں ہم پاکستان کا ایک چھوٹا سا کیس دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہاؤ دے کنٹرول دی تھرڈ ورلڈ کنٹریز اور ڈیولپنگ کنٹریز کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے تھرو دی کانسیپٹس اور دی انسٹیٹیوشنز آف گلوبل گورننس. آلرائٹ, تو اس کو آج آپ نے سمجھ لینا تاکہ دوبارہ آپ کو یہ لیکچر نہ لینا پڑے لائف میں کبھی. اس کا بیسک کانسیپٹ جو ہے نا وہ آپ نے کوشش کرنی ہے. I will try to make you understand the basics of this system. پھر آگے آپ جب بھی کبھی کوئی زیادہ ہائر اسٹڈی کرتے ہیں, کوئی اور کتاب پڑھتے ہیں, تو پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گی چیز کہ یہ کیسے سسٹم چل رہا ہے. ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل دی گلوبل گورننس کانٹیکسٹ اینڈ کانسیپٹ. بیسیکلی ایک چیز آپ نے انڈرسٹینڈ کر لینی ہے ٹو بگن ود, کہ ایک لیول ہے اسٹیٹ کا لیول. اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسٹیٹ کے پاس کیا اتھارٹی ہوتی ہے؟ اسٹیٹ کے پاس لا کو امپلیمنٹ کرنے کی اتھارٹی. اسٹیٹس جو ہوتی ہیں وہ رولز بناتی ہیں, ریگولیشنز بناتی ہیں, اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں کہ ناؤ دس از دی کانسٹیٹیوشن, دس از دی لا, اس کو آپ نے ابائڈ بائی کرنا ہے, اور اس سے اف یو گو بیونڈ دیٹ یو آر ہیلڈ ریسپانسبل فار دیٹ. اسٹیٹ کے پاس سب سے بڑی پاور کیا ہوتی ہے؟ واٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ, موسٹ کروشل پاور اے اسٹیٹ ہیز؟ یہ بتائیں تاکہ اسٹیٹ کو تھوڑا سا ہم سمجھیں کہ اسٹیٹ کی کیا بات ہے. سب سے بڑی اسٹیٹ کے پاس کیا پاور ہے؟ اسٹیٹ مجھے سب سے زیادہ کیا کر سکتی ہے؟ فار انسٹنس آئی ایم اے پرسن, تو اسٹیٹ مجھے کیا میکسیمم نقصان کیا پہنچا سکتی ہے؟ کیا کر سکتی ہے اسٹیٹ؟ اسٹیٹ کین کل اے پرسن. اسٹیٹ کین, یہ سب سے بڑی پاور ہے کانسٹیٹیوشن میں, کہ اگر آپ کوئی ایسا کام کریں جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس کی سزائے موت ہے, تو اسٹیٹ کو کبھی کوئی آ کے نہیں پوچھے گا کہ جی آپ نے ہمارے بھائی کو مار دیا, یو ہیو کلڈ اٹ. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو نوبڈی از گوئنگ ٹو آسک کہ جی آپ نے یہ بندہ ہی مار دیا, کیونکہ وہ اسٹیٹ کے پاس رول ہے, ایک پاور ہے. پہلے یہ پاور کس کے پاس ہوتی تھی؟ بادشاہ کے پاس پاور ہوتی تھی. بادشاہ کیا چیز تھا بیسیکلی؟ بادشاہ واز لا, ایڈمنسٹریشن, ایگزیکٹو پاور, لا میکنگ, ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری. بادشاہ کے پاس تینوں پاورز تھیں. دیٹ از وائی دیٹ از اے کنگ, کہ وہ بندے کو کہتا تھا یہ بندہ ہے, اس کا یہ قصور ہے, اس کا فیصلہ بھی یہ وہ کرتا تھا کہ اس کی سزا کیا ہے, وہ سزا بھی خود دیتا تھا اور امپلیمنٹ بھی کر دیتا تھا. پھر یہ 3 چیزیں بن گئیں بادشاہ میں سے. دیر ور 3 انسٹیٹیوشنز کیم آؤٹ آف اٹ. ون واز ایگزیکٹو, جو کہ مینیج کرتی تھی چیزوں کو. ادر از جوڈیشری, جو بتاتی ہے کہ کس لا کے اوپر کیا سزا ہے یا کیا جزا ہے. اور پھر تیسری پارلیمنٹ, جو لا بناتی ہے. ٹھیک ہے. تو پارلیمنٹ از لا میکنگ, ایگزیکٹو از لا امپلیمنٹیشن, جوڈیشری ڈیسائیڈز کہ وچ لا شوڈ بی امپلیمنٹڈ ہاؤ. رائٹ. تو یہ ہم اسٹیٹ کو ہم پہنچ گئے. لیکن اسٹیٹ سسٹم جب بنا تو ریئلائز یہ ہوا کہ اسٹیٹ سسٹم از ناٹ انف. اسٹیٹ سے بھی مسئلے مسائل حل نہیں ہو رہے. کیوں؟ یہ آپ بتائیں گے تو میں آگے چلوں گا, ورنہ یہ پہلی سلائڈ پہ ہم ختم کریں گے. کیوں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ جب اسٹیٹ بن گئی, لا بن گیا, پارلیمنٹ بن گئی, پولیس بن گئی, تو پھر مسئلے کیوں نہیں حل ہوئے دنیا کے؟ ٹھیک ہے, چلیں اگر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی تو کہیں تو امپلیمنٹیشن ہو رہی تھی نا. آپ کے اگر ملک میں نہیں ہو رہی, کسی اور ملک میں ہو رہی ہوگی. مسئلہ کیوں نہیں حل ہوتا اس سے؟ ٹھیک ہے.
اور بتائیں اور بتائیں. یو آر اسٹل ٹریولنگ ود ان دی اسٹیٹ. ابھی تک آپ کا مائنڈ جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر ہی پھر رہا ہے. اب پاکستان کے اوپر پاکستان بڑا اچھا چل رہا تھا, نہیں چل رہا تھا, جیسا بھی تھا, انڈیا نے حملہ کر دیا. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ میں کدھر جاؤں؟ ویئر شوڈ آئی گو؟ میں پاکستان میں رہ رہا ہوں, انہوں نے کبھی میزائل مار رہا ہے انڈیا, تو میں جب پرائم منسٹر کو دیکھتا ہوں کہتا ہوں میں تو آپ پھنسے ہیں یار, میزائل اسی روکنے تو اپنا رولا پاتا ہے. Who will stop that? This is the question. When countries went to war again after making of the state, تو لوگوں کو سمجھ آیا کہ بھئی اسٹیٹ سے اوپر بھی کوئی اتھارٹی ہونی چاہیے. اسٹیٹس بنائی کیوں گئی؟ میں نے بتایا کہ ایک ویسٹ فیلیا, یہ میرا جو نیکسٹ لیکچر ہے اس میں آپ کو انٹرنیشنل ریلیشنز کے کانسیپٹ اور اس کے سارا یہ سسٹم بتاؤں گا کہ کیسے اسٹیٹ سسٹم ڈیولپ ہوا. وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا کانسیپٹ ہے, یہ جنرل کانسیپٹ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. لیکن ایک چیز آپ یاد رکھنی ہے, اپنے 1643 میں ویسٹ فیلیا از دی ویری فیمس ورڈ. جب آپ کہیں پہ بھی کچھ کریں گے نا لائف میں تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اسٹیٹ کب بنی, اسٹیٹ کا سسٹم, سوورنٹی کا کانسیپٹ کب آیا؟ 1643 میں یورپ میں آیا. کیوں آیا؟ بیکاز دے ور فائٹنگ ود ایچ ادر. تو انہوں نے کہا یار یہ تو سوورنٹی بناؤ بھائی, یہ ہمارا میری ایک کمیونٹی ہے وہ جیسے مرضی رہے, دوسری کمیونٹی کو اس پہ اٹیک کرنے کا رائٹ نہیں ہونا چاہیے. پہلے کیا ہوتا تھا؟ مائٹ واز رائٹ. ایک بادشاہ اس کے پاس بڑی پاور آ گئی, وہ کہتا ہے یار اتنی پاور آ گئی ان کی کرا, تو وہ اٹیک کر دیتا تھا دوسرے. جیسے کہ ہم نے دیکھا محمود غزنوی نے انڈیا پہ اٹیک کر دیا. کسی نے جا کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نہیں کیا محمود غزنوی صاحب ہر سال میں آتے ہیں اور ادھر لوٹ لاٹ کے جائی جا رہے ہیں. تو کیونکہ نارم آف دی ڈے تھا, مائٹ واز رائٹ. اس نے کہا میرے پاس اتنی پاور ہے, تانوں سمجھ نہیں آ رہی. ہی یوز ٹو کم اینڈ ہمارے سارے پیسہ پوسہ لے گئے وہ. پھر انگریز کتنے سالوں تک, 100-150 سال تک انگریز ادھر لوٹتے رہے. ٹھیک ہے, تو کوئی کسی نے کوشچن نہیں کیا, بیکاز اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ تھا سوورنٹی کا واز ناٹ دیئر. 1643 میں وہ کانسیپٹ آ گیا. سب سے پہلے یورپینس نے اپنی اسٹیٹ کو کہا کہ بھئی یہ کمیونٹی ہے, یہ ایک جیسی ہے, ایک جیسے لوگ, ایک جیسی بیک گراؤنڈ کے, ایک ہی جغرافی میں رہ رہے ہیں. کہیں پہ وہ دریا ان کو علیحدہ کرتا تھا, کہیں پہ سمندر علیحدہ کرتا تھا, کہیں پہ ویسے ٹرین علیحدہ کرتی تھی, تو ملک بن گئے. تو اسٹیٹ جب بن گئی تو پھر اس پہ اٹیک کرنے لگا تو پھر سارے اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا خبردار اٹیک نہیں کرنا, یہ علیحدہ نیشن ہے. تو اکٹھے ہو کے دس از ہاؤ دی سسٹم از ناؤ گوئنگ آن. انڈیا جب اٹیک کرتا ہوں تو ہم کہتے ہیں پاکستان, امریکہ کو ہم کہتے ہیں, ان کو کہتے ہیں یار اٹیک کر رہا ہے, یہ دیکھو یہ زیادتی کر رہا ہے ہمارے ساتھ, ہی از اگریسر. تو اگریسر کا کانسیپٹ آیا, سوورنٹی کا کانسیپٹ آیا. ٹھیک ہے, تو جب انہوں نے اسٹیٹس بنا لی یورپ میں, ویسٹ فیلیا بن گیا اور دے ور ویری ہیپی کہ یار بن گئی ہیں اسٹیٹس, بن گیا, اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. لڑائی پھر بھی ہونی شروع ہو گئی. تو پھر یہ کانسیپٹ آیا, پھر لوگوں نے بات کی, جو عقل مند لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اس سے بھی ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا. ٹھیک ہے, وہ مسئلہ حل ہو گیا کہ کیونکہ پہلے تو ہر وقت وارز ہوتی رہتی تھی. بیفور دیٹ یورپ میں, ایشیا میں, ہر جگہ آپ دیکھیں نا تو دی ہسٹری از فل آف وارز, بیکاز ایوری کمیونٹی واز فائٹنگ ود اندر کمیونٹی. ان کے پاس چاہیے ہوتا تھا یار ان کے پاس بڑا پیسہ, ہمارے پاس زیادہ طاقت ہے, وہ حملہ کرتے تھے, بندے مار دیتے تھے. تو وہ جو وائلنس تھا اور وہ جو خون خرابہ تھا, وہ بہت لیتھیلٹی ہے اس میں. اس کو آپ دیکھیں, اگر آپ پرانی ہسٹری پڑھیں تو وہ بہت ہی ظلم ہوتا تھا. تو وہ ظلم بھی ختم ہوا, اسٹیٹ جب بن گئی کافی حد تک کنٹرول ہوا اور پیس آنا شروع ہوا. الٹیمیٹ ایم آف دی ورلڈ اور گلوب اور ہیومن بینگ اور ہیومینٹی کیا ہے؟ الٹیمیٹ ایم ہیومینٹی کا کیا ہے؟ پیس. ٹھیک ہے, تو پیس کو اسٹیبلش کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اسٹیٹ کی یا گلوبل سسٹم کی؟ تو اسٹیٹ سے جب آگے بات چلی گئی تو گلوبل سسٹم کی بات چیت جو ہے شروع ہوئی. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھتے ہیں وہ کیسے شروع ہوئی, کس نے وہ بات کی, کس طرح یہ کانسیپٹ ڈیولپ ہوا. سب سے پہلے جو ہے نا ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں ارلی ویژن کیا تھا, واٹ واز دی ارلی ویژن آف دی گلوبل سسٹم, ہاؤ اٹ ڈیولپڈ. ٹھیک ہے, الٹیمیٹ آبجیکٹو آف اسٹیٹس اینڈ گورنمنٹ از پیس اینڈ پراسپیرٹی. ٹھیک ہے, یہ ہمارا کانسیپٹ ہے, پوری دنیا میں ایکسیپٹ کیا اس کو. اس کے بعد کیا ہوا؟ رف سوشل کنڈیشن اسٹیٹس, فیزز آف پولیٹیکل انسٹیبلٹی ود ان اسٹیٹس ہی جو اپہیولز ہوتی تھیں, اسی سے پھر خرابی ہونی شروع ہو جاتی تھی. اور دوسرا کنٹری جو تھا وہ ویک کنٹری دیکھ کے, یار جس طرح ہم کہتے ہیں نا ادھر جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے ہم کہتے ہیں یار دیکھو انڈیا اٹیک ہی نہ کر دے. آج کل ہم سمجھتے ہیں نا کہ وہ ہمارا دشمن ہے, تو دیکھتا رہتا ہے اچھا ویک ہوا ہے وہ اٹیک کر دیتا. ٹھیک ہے, تو اس سے کانسیپٹ یہ ہوا کہ یہ جو وار جو ہیں ان کی وجہ سے اٹ گیو رائز ٹو دی آئیڈیاز آف ایکسپلورنگ آلٹرنیٹیو political arrangements or organizing human affairs in a way that was conducive to some semblance of the rule of law at international level. انہوں نے کہا کہ ایسا کانسیپٹ بنایا جائے, ایسا alternate system کیا جائے. alternate کس سسٹم کے alternate؟
اسٹیٹ کے آلٹرنیٹ, کیونکہ اسٹیٹ تو آلریڈی کہہ رہی تھی کہ آئی ایم دی کسٹوڈین, اسٹیٹ کا کلیم ہے یہ. اسٹیٹ یہ کہتی ہے نا, جو پرائم منسٹر بنتا ہوگا فکر نہ کرے میں آ گیا ہوں, انشاءاللہ آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, میں یہ کروں گا یہ کروں گا. دس از دی سسٹم گوئنگ آن نا, ہم اسی لیے ووٹ دیتے ہیں. بٹ انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تو پھر یہ سیمبلنس انہوں نے کہا کہ دیر شوڈ بی سم کانسیپٹ ایٹ انٹرنیشنل لیول فار دی رول آف لا, کیونکہ رول آف لا, گلوبل پیس از ناٹ بینگ اسٹیبلشڈ. ود ان اسٹیٹس بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں اور اسٹیٹ ایک دوسرے بھی کرتی ہیں. تو یہ ارلی ویژن ہے جس کی وجہ سے گلوبل گورننس اور گلوبل انٹرنیشنل سسٹم کی کانسیپٹ جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا. یہ کچھ لوگ ہیں جن کو آپ کو یو مسٹ ریکگنائز دیم, آج آپ نے ان کو نام سن لینا ہے, یاد رکھنا ہے, یہ امپورٹنٹ لوگ ہیں. اس طرح کے کئی لوگ دنیا میں امپورٹنٹ ہیں, لیکن ہمارے آج کے لیکچر میں یہ 3 نام آپ نے ضرور یاد رکھنے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کون ہے, ہو از ہی. 1265 میں دیر از اے پرسن فرام فلورنس اٹلی. اس نے ایک بک لکھی, اس نے ایک کانسیپٹ دیا. اس کا کیا نام ہے, میں اس لیے آپ کو فلورنس نام ہے, ہو سیڈ فلورنس, کس نے کہا یہ فلورنس؟ فلورنس بیٹا جگہ اٹلی میں جگہ ہے, ٹھیک ہے, اور فلورنس وہ جگہ ہے. اب میں وہ فلورنس کے اندر ایک نا مجسمہ لگا ہوا ہے جو مائیکل اینجلو نے بنایا تھا. مائیکل اینجلو کا پتہ ہے؟ مائیکل اینجلو وہ بندہ ہے جس نے یہ میں ایکسٹرا نالج اس لیے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا انٹرسٹ ہو کہ یار انہوں نے اتنا پڑھا ہے تو ہم بھی کبھی پڑھیں. ہم نے بھی یہ لوگوں سے سن کے کتابیں پڑھی, چیزیں پڑھی, پھر آہستہ آہستہ وہ کرتے کرتے یاد ہو گیا. اٹس اے لانگ اسٹوری. یو شوڈ آلسو بی ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ کہ یار یہ پتہ ہونا چاہیے. مائیکل اینجلو بہت مشہور آدمی ہے ویسے, بائی دا وے. آپ لوگوں کو بیسکس کا نہیں پتا, اس لیے وہ میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا. مائیکل اینجلو وہ بندہ ہے جس نے اٹلی میں ایک چرچ ہے جس کا نام ہے سسٹین چیپل. اٹلی میں جو دنیا کا سب سے چھوٹا کنٹری کون ہے؟ دنیا کا سب سے چھوٹا کنٹری کون سا ہے؟ یہ تو بیسک ایک, دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے وہ. آپ کو پتا ہے کینیڈا کتنا بڑا ہے؟ کینیڈا دوسرا یا تیسرا کنٹری ہے ایریا وائز. یعنی کہ جس کو کینیڈا کا نہیں پتا اس کو میں پوچھا سب سے چھوٹا کو, یہ تو بڑی میرے ساتھ بھی جاتی ہے, آپ لوگوں کے ساتھ بھی بہت جاتی ہے. دنیا کا سب سے چھوٹا کنٹری ہے ویٹیکن سٹی, جہاں پر پوپ بیٹھتا ہے. آپ کو پتا نا کرسچن جو ورلڈ ہے اس کا جو ہیڈ ریلیجس وہ کون ہے؟ پوپ. ویئر ہی سیٹس ان ویٹیکن سٹی. ویٹیکن سٹی ایک چھوٹی سی جگہ ہے جو اٹلی کے اندر ہے, اس کو کنٹری کا سٹیٹس دیا گیا ہے, اس کا ہیڈ ہوتا ہے پوپ, ٹھیک ہے. ویٹیکن سٹی کے اندر ایک چرچ ہے. چرچ کی جو پوری کی پوری جو چھت تھی وہ مائیکل اینجلو ایک 5 جو ہے نا دنیا میں 5 فادرز آف آرٹ ہیں, آرٹ کے جائنٹس ہیں جنہوں نے آرٹ پوری کی پوری یہ جو ڈرائنگ آرٹ مجسمہ سازی جتنی بھی ہے یہ 5 لوگوں نے اس کی بیسکس بنائی. ان میں سے ایک مائیکل اینجلو ہے, ایک لیونارڈو ڈوینچی ہے. لیونارڈو ڈوینچی کون ہے؟ لیونارڈو ڈوینچی. مونا لیزا کا نام سنا ہے؟ مونا لیزا کون ہے؟ وہ کون ہے؟ آرٹ پیس. وہ کس نے بنائی تھی؟ اس کا کیوں نہیں آپ لوگوں نے آج تک سوچا؟ اتنی سنا ہوا ہے آپ لوگوں نے, سب نے کہا جی ہم جانتے ہیں. تو کبھی تو بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ جو نوٹ کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہے, ٹوپی پہنی ہوئی ہے, یہ بندہ کون ہے؟ وہ تو کہہ رہا تھا میں نا. تو جب مونا لیزا اتنی تصویر دیکھی ہے تو اس کا کیوں نہیں پوچھا کہ یار یہ کس نے بنائی ہے؟ لیونارڈو ڈوینچی نے وہ بنائی تھی, ٹھیک ہے, مونا لیزا کی تصویر. تو وہ یہ 5 لوگ, ان میں سے ایک لیونارڈو ڈوینچی ہے, ایک مائیکل اینجلو ہے. مائیکل اینجلو نے اپنے زمانے میں, اس زمانے میں 1500 سم تھنگ میں اس کو انہوں نے کہا ہی واز اے بگ آرٹسٹ. تو اس نے کہا کہ جی بادشاہ نے بلا کے کہا کہ یار یہ جو ہمارا چرچ ہے نا اس کی دیوار پہ تم پینٹ کرو کچھ. تو اس نے کہا کہ میں اس کے اوپر ساری بائبل پینٹ کر دوں گا. تو ہی پینٹڈ بائبل آن دیٹ. پوری ایسے چھت ہے اٹلی میں, ویٹیکن سٹی میں وہ پوری چھت ہے, اس کے اوپر اس نے بائبل پینٹ کی. اور اس نے وہ میڈیم یوز کیا اس میں جس کا سٹروک ایک ہی دفعہ لگتا ہے, سیکنڈز میں وہ سوکھ جاتا ہے. سیکنڈز میں وہ سٹروک جو لگایا اس نے وہ سوکھ جاتا ہے, اور یعنی اس کے بعد وہ دوسرا سٹروک نہیں لگا سکتا. اور اس نے وہ پوری جو بائبل کے مشہور قصے تھے سارے, اس پورے کو چھت پہ پینٹ کیا. وہ ایک میجک ہے دنیا کا کہ ایک بندہ, اس نے 2.5 سال اندر وہ کنڈی لگا لیتا تھا, 2.5 سال اندر ہی رہا, وہ کھانا کھاتا تھا اندر ہی, سوتا تھا اندر ہی وہ. تو اس نے سارے 2.5 سال بعد جب وہ کھولا تو لوگ حیران ہو گئے کہ یار اس نے کیا بنا دیا اوپر. اس میں اتنی ڈیٹیل اس نے بنائی کہ اس میں ایک چھوٹے سے بچے کا ہاتھ ہے, اس کی چھوٹی سی تصویر بنی ہوئی ہے بچے کی. تو اس بچے کا جو ہاتھ اس نے بنایا ہو نا, اس کو بھی انہوں نے میگنیفائی کیا. تو اس بچے کے چھوٹے سے ہاتھ کے اوپر اس نے لائنیں بھی بنائی ہوئی ہیں, جو لائنیں ہوتی ہیں نا ہاتھ پہ,
اتنی ڈیٹیل میں اس نے بنائی ہوئی. تو ہی از کنسیڈرڈ ٹو بی اے جائنٹ. اس کو لوگ کہتے تھے یہ جن ہے, انسان نہیں ہے. مائیکل اینجلو کو 2.5 سال بعد جب اس نے کر کے گیا واپس, تو اس نے جب اپنے شوز اتارے تو اس کی ساکس جو تھی اس کی سکن کے ساتھ چمٹ چکی تھی. جب انہوں نے سکن اس کی ساکس کھینچی نا تو اس کے ساتھ اس کی سکن بھی اتر گئی. 2.5 سال اس نے وہ شوز اتارے ہی نہیں ہے, اس کا مطلب. تو وہ سارا اس نے کام کیا, وہ بہت بڑی وہ چیز ہے. تو وہ مائیکل اینجلو جو ہے نا, اس نے ایک مجسمہ بنایا اپنی ینگ ایج میں جس کو کہتے ہیں ڈیوڈ. یہ آپ نے جا کے دیکھنا اس میں کہ واٹ از ڈیوڈ. تو ایک مجسمہ ہے بڑا, جو اس نے سنگ مرمر کی اتنی, یہ جتنا کمرہ ہے نا اس سے 2 گنا بڑا سنگ مرمر کا پیس تھا, جس کو اس نے اکیلے کاٹ کر تو اس میں سے اس نے ڈیوڈ کا مجسمہ بنایا. اس کو انہوں نے فلورنس میں لگایا ہوا ہے. تو دیٹ از فلورنس. دوبارہ کسی نے یہ کہا نا کہ فلورنس اس کا نام ہے بندے کا. فلورنس از اے پلیس ان اٹلی جہاں پر ڈیوڈ پڑا ہوا ہے, جہاں پر مائیکل اینجلو جو نے مجسمہ لگایا. میں نے کافی پیسے خرچ کے, کافی ٹائم خرچ کے, میں آئی وینٹ ٹو فلورنس جسٹ ٹو سی دیٹ ڈیوڈ, کہ یار یہ کیا چیز اس نے بنائی ہوئی. تو یہ جو بندہ ہے نا, اس کا نام ہے ڈانٹے. ہی از اے سمجھ لیں فلاسفر, ہسٹورین, ادیب ہے. اس نے ایک اس وقت بک لکھی آن ورلڈ گورنمنٹ. ہی از دی فرسٹ پرسن ٹو یوز دس ورڈ گورنمنٹ اینڈ ورلڈ ٹوگیدر, کہ دنیا کی گورنمنٹ. پہلا کانسیپٹ اس نے دیا کہ دنیا میں ایک دنیا کی بھی ایک گورنمنٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر اس نے لکھا کہ کنٹری سے آگے بھی بات کرنی چاہیے ہمیں. دوسرا بندہ ہے یہاں پر, یہ جنیوا میں, سوئٹزرلینڈ میں. ہی از اے ویری فیمس فلاسفر, روسو. ٹھیک ہے, دنیا میں آپ کو پتا فرانس میں ایک ریولوشن آیا تھا. فرینچ ریولوشن کا نام سنا ہوا ہے؟ تو فرینچ ریولوشن کے پیچھے جو بک تھی, جو کانسیپٹ جس نے دیا تھا, جس سے لوگوں نے پڑھ کے تو آہستہ آہستہ لوگوں نے پھر بادشاہ کو پکڑ کے مار دیا, اس کی ساری فیملی کو مار دیا تھا. یہ وہ بندہ ہے جس نے وہ کانسیپٹ دیا. ڈیموکریسی کی جو بیس ہے وہ روسو اور لاکے, یہ 2 فلاسفرز ہیں. ان کے کانسیپٹ کے اوپر آج جمہوریت جو ہے جتنی بھی قائم ہے, دے آر دی پیپل ہو سیڈ ہیومن رائٹس کی, جنہوں نے بات کی, انڈیویجول رائٹس کی بات کی, اور انہوں نے کہا یہ بیلنس آف پاور ہونا چاہیے سارا. یہ روسو وہ بندہ ہے. روسو نے لکھا اے پروجیکٹ آف پرپیچوئل پیس. اس نے کہا ایک ایسا پروجیکٹ بنانا چاہیے جس سے پیس جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو سکے. یہ سیکنڈ بندہ ہے جس نے ارلی ویژن اس کا دیا. تیسرا بندہ ہے ایمینوئل کانٹ. یہ جو ایمینوئل کانٹ ہے, ہی از اے بگ فلاسفر, بگ فلاسفر. ایک بندہ ہے امریکہ میں, وہ اس کا نام ہے ہنری کسنجر. مجھے وہ مزہ نہیں آتا جب میں اتنے مشہور بندوں کا مجھے انٹروڈکشن کرانا پڑ جائے نا آپ لوگوں کو, لیکن آپ لوگوں کو ضرور اپنی بیسک ضرور ٹھیک کرنی چاہیے. ہنری کسنجر کو آپ نہیں جانتے ہوں گے, آئی ایم شیور, کیونکہ یہ مجھے پتا چل گیا کہ آپ کو لوگوں کا وہ لیول نہیں ہے. ہنری کسنجر وہ بندہ ہے جس نے پورے امریکہ کی جو ڈپلومیسی ہے اس وقت, جو پورے امریکہ کا سسٹم جو چل رہا ہے نا, وہ ہنری کسنجر نے بنایا. ہنری کسنجر ریمینڈ فار ایئرز اینڈ ایئرز, ہی ریمینڈ دی فورم منسٹر, جس کو امریکہ میں سیکرٹری آف اسٹیٹ کہتے ہیں. انگلینڈ میں اور امریکہ میں وزیر خارجہ کو سیکرٹری آف اسٹیٹ کہتے ہیں. یہ پلیز ضرور یاد رکھیں, ٹھیک ہے, کبھی لکھا ہو سیکرٹری آف اسٹیٹ تو سمجھیے ہوا ہے. تو ہنری کسنجر جو ہے اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ سب سے بڑا فلاسفر جو اس نے سارے کو پڑھا ہوا ہے, ہی سیڈ کہ ایمینوئل کانٹ از دی سب سے بڑا فلاسفر, وہ اس کو مانتا ہے. اس نے کیا کہا, اس نے کہا ہی گیو اے پرپوزل آف فار اے فیڈریشن آف نیشنز. آپ نے فیڈریشن آف پروونسز تو سنا ہوگا, جس طرح پاکستان جو ہے یہ فیڈرل سسٹم ہے, یہاں پہ پروونسز ہیں, انہوں نے آپس میں ایگریمنٹ کیا ہوا, ایک سینٹرل گورنمنٹ ہے. ہی گیو دی آئیڈیا آف فیڈریشن آف نیشنز کو. اس نے کہا نیشنز کی ایک فیڈریشن ہونی چاہیے. پہلا بندہ ہے سمجھ لیں جس نے اتنی کلیئرٹی سے بات کی. آپریٹنگ انڈر دی رول آف لا اینڈ ایونچولی ایوالونگ انٹو اے پرفیکٹ سول یونین آف مین کائنڈ. اس نے یہ کانسیپٹ دیا سول یونین آف مین کائنڈ, کہ پوری دنیا کا ایک سسٹم ہونا چاہیے جس کے اوپر یعنی وہ لاز ہوں جو پوری دنیا میں امپلیمنٹ ہو سکے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے ارلی ویژن. ابھی گلوبل کی کسی نے بات نہیں کی, گلوبل گورننس کی, ابھی صرف کانسیپٹ ہو رہا ہے, باتیں چل رہی ہیں. تو اس سے کیا ہوا, لیگ آف نیشنز بن گئی پھر 1920 میں. اب ہم 17 16 15 سینچری سے آ کر ہم آ گئے 19 سینچری میں, 20th سینچری میں رادر, رائٹ. کیا ہوا, ورلڈ وار 1 ہوئی. 1643 میں انہوں نے بات کر لی نا کہ اسٹیٹس بنا دی, ویسٹ فیلیا کا ایگریمنٹ ہو گیا, اسٹیٹس بن گئی. لیکن لڑائیاں جاری, اور لڑائیاں چلتے 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 ایک پوری ورلڈ وار ہی ہو گئی, پوری دنیا ہی آپس میں لڑ پڑی. اس میں آپ کو پتا ہے ورلڈ وارز میں بہت لاکھوں کروڑوں لوگ مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ورلڈ وار سیکنڈ میں کتنے لوگ مرے تھے تقریباً, آئیڈیا کسی کو, کتنے بندے مرے ہوں گے؟
کتنے لوگ مر سکتے ہیں کسی بھی جگہ پہ, کتنے میکسیمم. ورلڈ وار سیکنڈ میں بس اتنے ہی بندے مرے ہوئے, تقریباً 1 کروڑ بندہ مرا ہوا اس میں, ٹھیک ہے نا. آج 1 کروڑ کے کئی ملک ہیں, بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ. تو ورلڈ وار فرسٹ جب ہوئی, ورلڈ وار ون جب ہوئی, ورلڈ وار ون ہوئی تھی 1940 سے 1918 تک, 4 سال ہوئی. 1914 سے 1918 تک, 1914 سے شروع ہوئی اور 1918 میں ختم ہوئی. جب وہ وار ختم ہوئی تو لوگ بیٹھے, امریکہ کا ایک پریزیڈنٹ تھا, اس کا نام تھا وڈرو ولسن. یہ وہی بندہ ہے جس کا میں نے اس دن ذکر کیا تھا کہ قائد اعظم کے 14 پوائنٹس ہیں نا, تو ایک وڈرو ولسن کے بھی 14 پوائنٹس ہیں. ہی واز اے پروفیسر, یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا, پریزیڈنٹ بن گیا. تو اس نے پھر ایسے کانسیپٹ دیے, تو اس نے یہ کہا کہ یار یہ جنگیں روکنے کے لیے ہمیں ایک لیگ آف نیشنز بنانی چاہیے. تو لیگ آف نیشنز بن گئی. الٹیمیٹلی اس کی اپنی پارلیمنٹ نے, اپنی سینٹ نے اس کو اجازت نہیں دی, تو امریکہ اس کو جوائن ہی نہ کر سکا. امریکن پریزیڈنٹ نے بنائی تھی, امریکہ ہی اس کا ممبر نہ بن سکا شروع میں ہی, تو وہ فیل ہو گئی. لیکن لیگ آف نیشنز وہ پہلی چیز تھی جو گلوبل گورننس کی طرف جانے کی بات کرتی ہے کہ ایک انٹرنیشنل سسٹم ہونا چاہیے لوگوں کو کنٹرول کرنے کا. دیٹ ہیپنڈ ان 1920. اور 1920 کے بعد نیکسٹ کیا ہو گیا, جب یہ فیل ہو گئی, سارا کچھ ہو گیا, تو پھر ورلڈ وار سیکنڈ شروع ہو گئی. تو لوگوں نے کہا کہ یار وہ ٹھیک کہتا تھا کہ لیگ آف نیشنز ہونی چاہیے, ورنہ یہ سیکنڈ ورلڈ وار نہ ہوتی. تو جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تو پھر کیا بنا, یونائٹڈ نیشن بنا, اقوام متحدہ بن گیا. ٹھیک ہے, یہاں تک ہم آ گئے. کانسیپچولی یو ہیو ٹریولڈ فرام 1643 سے وہ بات کرتے بادشاہت, پھر اسٹیٹس آ گئی, اسٹیٹس بھی مسئلے کو حل نہیں کر سکی, پھر لیگ آف نیشن آ گئی, اور لیگ آف نیشن سے پھر ہم یونائٹڈ نیشن کی طرف آ گئے. اب یونائٹڈ نیشن بن گئی. اس میں کیا ہوا, شروع میں یونائٹڈ نیشن کو انہوں نے اس کانسیپٹ میں بنایا کہ دے ول انیکٹ لاز, وہ ایسے قانون بنائیں گے جو کہ امپلیمنٹ ہوں گے پوری دنیا میں. ٹھیک ہے, فیڈرل سسٹم ٹائپ انہوں نے سوچا, یعنی فیڈرل سسٹم چھوٹا ملک ہوتا ہے نا, انہوں نے پوری دنیا کو ایک فیڈریشن بنانے کی کوشش کی نا, کہ ایک فیڈریشن ہے پوری دنیا, اس کے ممبرز ہیں ساری کنٹریز, ایک لا بنے گا, سب پہ امپلیمنٹ ہوگا, ایوری ون ول فالو, تو مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ شروع کا کانسیپٹ تھا انیشیلی, بٹ اٹ فیلڈ. کیوں؟ ایمرجڈ ایز اے رادر لیس ایمبیشس اینٹی. یونائٹڈ نیشن کیا بن گئی, یونائٹڈ نیشن ایک لیس ایمبیشس اینٹی کے طور پہ سامنے آئی, بیکاز اس میں 2 پرابلمس آئیں جو آج بھی امپلیمنٹ ہوئی. ایک تو اس میں انہوں نے ویٹو پاور دے دی 5 کنٹریز کو. ٹھیک ہے, سیکورٹی کاؤنسل بنا دی انہوں نے کہا جی یہ ساری دنیا, یہ 5 جو ہے نا ان کے اسپیشل کنٹریز ہیں, ان کے پاس ویٹو پاور ہوگی, نمبر 1. ٹھیک ہے, ویٹو پاور انہوں نے دے دی. ویٹو پاور کے کنٹریز کون کون سے ہیں یہ تو بتائیں, اونچی بولیں تھوڑا سا. ایک تو امریکہ ہو گیا, چائنا, رشیا, فرانس. اسرائیل کس نے کہا, اللہ تو نہ لو, اسرائیل نے نہ بنا دینا, ساڑھے تے حملہ کروا دینا. بتائیں, برٹن کو بھول گئے. امریکہ اور برٹن دنیا کی 2 بڑی پاور ہیں. ویئر ایور امریکہ اسٹینڈز, برٹن اسٹینڈز ود اٹ. ٹھیک ہے, اس کے بعد 2 بڑی پاور جو ہیں وہ فرانس اور چائنا. ٹھیک ہے, تو یہ ملا کے 5 پاورز ہو گئی. ٹھیک ہے, تو ان 5 پاورز کو انہوں نے ویٹو پاور دے دی. ویٹو پاور نے کیا کیا, اب ایک ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ اسرائیل کو کہ یار رکو یار, یہ کیا بکواس تم نے شروع کی ہے, یو آر کلنگ پیپل, یعنی ایوری ڈے ہی از ٹیکنگ اے بلڈ باتھ. بیسیکلی نیتن یاہو جو ہے نا اسرائیل کا, ہی از ٹیکنگ اے بلڈ باتھ. صبح اٹھ کے وہ کہتا ہے اٹیک کر دو یار, 100 بندہ مار دو, 200 بندہ روزانہ ماری جا رہا ہے, اور 79 لوگوں کو ماری جا رہا ہے. یو کین ناٹ اسٹاپ ہیم. وائی؟ بیکاز آف دی ویٹو پاور وچ امریکہ ہیز. سوائے امریکہ کے کوئی کنٹریز کو نہیں سپورٹ کر رہا, لیکن ایک ویٹو پاور ہے. تو دس لیڈ ٹو دی فیلئر آف یونائٹڈ نیشن آلسو, نمبر 1. ٹھیک ہے, دوسرا انہوں نے کیا کیا, 1 کنٹری 1 ووٹ. انہوں نے کہا جی ایوری کنٹری کا ایک ووٹ ہے. یہ 2 جو رولز ہیں, اس وجہ سے یونائٹڈ نیشن کام نہیں کر سکا کہ ہر کنٹری چھوٹا ہے بڑا ہے اس کا ایک ووٹ ضرور ہے. تو جہاں پہ زیادہ ووٹوں کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں پہ کچھ کنٹریز کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں ہم نہیں دیتے. وہ کنٹری ہے ہی کچھ نہیں, وہ نیپال ٹائپ کنٹری ہے بیچارہ کوئی, وہ بھی کہتا ہے جی میرا بھی ووٹ ہے, میری بھی گل بھی سنو. تو یہ 2 رولز ایسے بنے جس کی وجہ سے یونائٹڈ نیشن بھی فیل ہو گئی. ٹھیک ہے, یہاں تک ہم آ گئے. از اٹ کلیئر؟ اوکے, ناؤ وی موو آن. ایک یہ برٹرنڈ رسل ایک نام ہے. ٹھیک ہے, یہ سارے بڑے فیمس لوگ ہیں. ویسے یہ تقریباً اس طرح ہی فیمس ہیں دنیا میں جس طرح پاکستان میں قائد اعظم فیمس ہے, کیونکہ ایک ہی بندہ ہے جس کا میں نے دیکھا کہ سارے جانتے ہیں.
ورنہ ضرور کوئی نہ کوئی, میں تو اس میں بھی ڈاؤٹ فل ہو گیا تھا کہ یار علامہ اقبال کو بھی پتہ نہیں یہ جانتے ہیں کہ نہیں, تو اتنا ضرور پتہ ہونا چاہیے. یہ اس طرح ہی لوگ ہیں. برٹرنڈ رسل بہت بڑا نام ہے, دنیا کا آخری جو فلاسفر گزرا ہے جس کا یہ کلیم ہے وہ برٹرنڈ رسل ہے. ٹھیک, یہ یو کے میں تھا اور 1872 سے 1970 میں ہی ڈائٹ. ہی از اے بگ نیم, بگ نیم. ٹھیک ہے, بیسیکلی ایتھیسٹ تھا. ہی چیلنج دی کانسیپٹ آف گاڈ آلسو, یہ وہ, لیکن اس نے بہت بڑی زبردست, اس نے ایک بڑی مشہور, ہمارے زمانے میں جب ہم ایف ایس سی وغیرہ کر رہے تھے نا تو ایک ہوتی تھی پرسوٹ آف ہیپینس, ایک ایسے ہوتا تھا, تو وہ کس کے لکھی ہوئی تھی, برٹرنڈ رسل. تو برٹرنڈ رسل نے یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو میں اسپیشلی لایا ہوں تاکہ اس کو ہم پڑھیں گے اور اس کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی کو انگلش سمجھ نہیں آتی تو ہاتھ کھڑا کر کے کہنا کہ سر مجھے نہیں سمجھ آئی, اس کا مطلب سمجھائیں. یہ وہ کانسیپٹ اس نے دیا ہے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیوں بنا, یہ گلوبل گورننس کا آئیڈیا نکلا کہاں سے, یا یہ جو کلیکٹیو ایڈمنسٹریشن کا آئیڈیا کیا ہے. تو یہ بڑی اچھی اس کی اسٹیٹمنٹ ہے, اپنی اسٹیٹمنٹ ہے, جو اس نے دی فیوچر آف پیسفزم جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر اس نے لکھا ہو. اس نے کہا دیر آر کازز بٹ اونلی اے ویری فیو فار وچ اٹ از ورتھ وائل ٹو فائٹ. انہوں نے کہا لڑائی کے لیے بہت کم ریزنز ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ اس بات پہ لڑائی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, دیر آر کازز بٹ ویری فیو. But whatever the cause and however justified the war brings about such great evils that it is of immense importance to find ways short of war in which the things worth fighting for can be secured. وہ کہتا ہے کہ جتنا مرضی ہو, وار جتنی مرضی امپورٹنٹ ہو, لیکن کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ وار سے پہلے ہی ہم اس کو مسئلے کو حل کر لیں, بیکاز وار سے بہت ایولز آتے ہیں, غربت آتی ہے, وائلنس آتا ہے, اور پوری کی پوری نیشن تباہ ہو جاتی ہے. اس نے کہا I think it is worthwhile to fight to prevent England and America being conquered by Nazis. یہ اس نے نازیز کا لکھا, نازیز آر ہٹلر کے جو لوگ تھے نا وہ سارے. اس نے کہا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انگلینڈ اور امریکہ کو نازیز نہ کر لیں کنکر, تو وار ہونی چاہیے اس پہ. But it would be far better if this end could be secured without war. اس نے کہا اگر یہ اچیو ہم کر لیں, یہ ایم جو اگر ہم اچیو کر لیں کہ نازیز جو ہیں وہ انگلینڈ اور امریکہ پہ اس کو فتح نہ کر لیں وار کے بغیر, تو یہ بڑا ہی زبردست ہوگا. یہ بڑے لارجر کنوس پہ وہ بات کر رہے ہیں اگر آپ اس کانسیپٹ کو سمجھیں تو. فار دس ٹو تھنگس آر نیسیسری. وہ کہتا ہے کہ اگر یہ کام کرنا ہے وداؤٹ وار کے تو دو چیزیں وہ کہہ رہا ہے, اس وقت اس نے کانسیپٹ دیا کہ دو چیزیں جو ہیں یہ ضروری ہیں. واٹ آر دیز؟ فرسٹ دی کریشن آف این انٹرنیشنل گورنمنٹ. اس نے کہا کوئی انٹرنیشنل گورنمنٹ ہونی چاہیے. پھر اگر ان دونوں کو روکنا ہے, اس نازیز کو روکنا ہے, تو ایک انٹرنیشنل گورنمنٹ ہونی چاہیے. possessing a monopoly of armed forces and guaranteeing freedom from aggression to every country. Second, that wars other than civil wars are justified when and only when they are fought in defense of international law established by the international authority. مطلب اس کا کہنے کا یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل گورنمنٹ ہونی چاہیے. انٹرنیشنل گورنمنٹ کے پاس آرمی اتنی بڑی ہونی چاہیے, یعنی پوری دنیا سے سب سے بڑی آرمی, تاکہ کوئی بھی ملک آئے تو وہ آرمی آئے. اگر اس وقت کوئی ایسی دنیا کی آرمی ہو جس کے پاس 1 کروڑ کی اس کے پاس ہو, فرض کرے آرم فورسز ہوں, اور اس کے بعد لاکھوں جہاز ہوں, میزائل بھی ہوں, سب سے زیادہ ایڈوانسڈ ہو, تو جو کنٹری بھی ہلے گا وہ کہے گا آرام سے بیٹھو, یہ کریں گے ہم, ادھر بل پاس کریں گے, یہ 1 کروڑ بندہ تم پہ حملہ کرے گا, تو نیتن یاہو ہو گیا یا امریکہ ہو گیا یا رشیا, تو کوئی بھی اس کے سامنے کھڑا نہ ہو سکے. دس از دی کانسیپٹ کہ وہ کہتا ہے کلیکٹیو ایک فورس ہونی چاہیے. اور اس نے کہا کہ اس میں بھی وار صرف اس وقت جسٹیفائی ہونی چاہیے جب وہ جو اسٹیبلش کر لے, جو انٹرنیشنل گورنمنٹ رولز اسٹیبلش کر لے, اس کو بچانے کے لیے پھر وہ فورس یوز ہو سکے. فار انسٹنس ہو گیا یہ اگریشن نہیں آپ کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے, تو وہ جو کرے اس کو پھر مارنے کے لیے وہ فورس ہو. تو یہ اس نے وہ wars will cease when and only when it becomes evident beyond reasonable doubt that in any war the aggressor will be defeated. اس نے کہا وار صرف اس وقت رکے گی جب اگریسر جو اگریشن کرنے لگا اس کو پتا ہو کہ میں یہ حملہ کروں گا تو مجھے شکست ہو جائے, کیونکہ ہاری ہوئی جنگ کوئی نہیں لڑتا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک کانسیپٹ ہے جو اس نے دیا ہے, یہ اسٹیٹمنٹ, دس از ویری امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ. لیکن اس اسٹیٹمنٹ سے بھی امپورٹنٹ ٹو نو دس پرسن کہ برٹرنڈ رسل بھی ایک بندہ ایگزسٹ کرتا ہے جو اس طرح کی بات چیت کرے. تو اب ہم چلتے ہیں کہ 1949 میں پھر کیا ہوا. 47 میں بن گئی یونائٹڈ نیشن. پھر یو ایس کانگریس میں ایک بات انہوں نے اسٹیٹمنٹ کہی جو آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ اسٹیٹمنٹ کیا ہے. اٹ از the sense of Congress that it should be a fundamental objective of the foreign policy of the United States to support and strengthen the United Nations and to seek its development into a world federation. یہ ہے امریکہ کا اس وقت کا ویژن کہ یونائٹڈ نیشن بن گیا,
اس کو سپورٹ کر کے ہم نے اس کو ورلڈ فیڈریشن کی طرف لے کے جانا ہے, جو کہ نہیں کیا جا رہا. یونائٹڈ نیشن کا تو انہوں نے ٹوتھ وہ اس کے دانت وغیرہ نکال دیے ہوئے ہیں, تو اب یونائٹڈ نیشن وہ کہتی ہے کہ یہ مت کرو. یونائٹڈ نیشن نے اسرائیل کے خلاف بل پاس کیا ہوا ہے, اسرائیل اٹیک کری جا, ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی اگریسر نیشن تو وہ نہیں مانتے. تو اگر اس کانسیپٹ میں امریکہ چلتا تو آج اس کا بل پاس ہوا نیتن یاہو رکتا, ٹھیک ہے نا, ایک خاص لیول سے جا کے. اب ہم اس کا کانٹیکسٹ دیکھ لیتے ہیں. یہ سارا تو کانسیپٹ بن گیا نا کہ یونائٹڈ نیشن کو ایک انٹرنیشنل باڈی بنانے کی بات کی گئی لیکن ہوئی نہیں. سو ایون یونائٹڈ نیشن ہیز فیلڈ. اب اسٹیٹ بھی فیل ہو گئی, اب یونائٹڈ نیشن بھی فیل ہو گئی, ٹھیک ہے. تو اب ہو کیا رہا ہے, جو ہمارا آج کا کانسیپٹ ہے, یعنی کہ پھر سسٹم کیسے پھر دنیا کا چلا رہی ہے ویسٹ اپنی فیور کے لیے. دیٹ از دی کانسیپٹ آف گلوبل گورننس. آلرائٹ, یہاں پہ کسی کو ابھی تک کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو مجھے بتائیں. سر ایک آپ نے یونائٹڈ نیشنز کا بتایا کہ 1 کنٹری 1 ووٹ, تو یہ ٹھیک ہے. اگر ساری کنٹریز ووٹ کریں گے تو ساری کنٹریز اپنا پارٹ پلے کریں گے کہ جی ہم اس کے لائک ووٹ کا مطلب کہ ہم اس کا وہ کرتے ہیں, مخالف ہیں یا ہم اس کی تو پھر یہ تو ٹھیک ہے. دیکھیں اس کا کوئی سسٹم ایسا ہونا چاہیے جہاں پر اگر میجورٹی کنٹریز ایگری نہیں بھی کرتے لیکن وہ کام غلط ہے تو اس کو روکا جا سکے. فار انسٹنس اگر ہم کر دیں کہ یار پورا پاکستان بتائے کہ سارے ہی ووٹ ڈالیں, پورے ووٹ ڈلیں گے تو وزیر اعظم بنے گا, کبھی بنے گا؟ 1000 سال تک نہیں بنے گا. سارے لوگوں کو ووٹ کر کے سارے ووٹ ایک بندے کو پڑے, وہ آدھے ووٹ ادھر چلے جائیں گے, آدھے ادھر چلیں گے. اور پاکستان میں کیا پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے میجورٹی ڈز ناٹ ووٹ, لوگ گھر بیٹھے ہوتے ہیں. تو 1 مین 1 ووٹ کا تو کانسیپٹ ختم ہو گیا نا. پاکستان میں 1 ووٹ ہے نا, ہر بندے کا ایک ووٹ ہے, لیکن سارے جا کے ووٹ نہیں دیتے نا. تو یونائٹڈ نیشن میں تو وہ کرنا پڑتا ان کو, کہتے جی سارے مانیں گے تو یہ ہوگا. تو کچھ ایسی چیز ہوتی ہے وہ کہتے ہیں سارے مانیں گے تو ہوگا. تو دیر شوڈ بی سم سسٹم ان بٹوین, ٹھیک ہے. لیکن اس سے زیادہ کریٹیکل ہے ویٹو پاور, کہ وہ جو پوری دنیا یعنی 250 ملک کہہ رہے ہیں یہ ہونا چاہیے, ایک ملک کہہ رہے نہیں ہونا چاہیے تو نہیں ہونا. تو بالکل دیکھیں میجورٹی بھی از ناٹ دی سولوشن. سم ٹائمز میجورٹی ہو سکتا ہے میجورٹی ساری اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہو جائے اس وقت. تو اس وقت دنیا کا کوئی سین بندہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک بندے جو کھانا لینے کے لیے لائن میں لگے ان کو بم مار دو. تو دیر ہیز ٹو بی سم لاجک, سم سسٹم, ٹھیک. وہ وہیں پہ رک گئی بات کہ وہ فیل ہو چکا ہے یونائٹڈ نیشن. ہم آگے چلتے ہیں اب کہ پھر کانٹیکسٹ گلوبل گورننس کا کانسیپٹ پھر کیا ہوا. گلوبل گورننس کا کانسیپٹ آیا بیسیکلی گلوبلائزیشن کے ساتھ. واٹ ہیپنڈ, گلوبلائزیشن کا کانسیپٹ آ گیا 1940-50 آنورڈ. انہوں نے کہا جی گلوبل ولیج ہے, پوری دنیا ایک گلوبل ولیج ہے. بیکاز یہ کانسیپٹ کیوں آیا گلوبلائزیشن کا؟ بیکاز کمیونیکیشن ڈیولپ ہو گئی, جو ایروپلین چلنے شروع ہو گئے, آپ گھنٹے میں ادھر پہنچ گئے 2 گھنٹے میں. تو انہوں نے کہا جی اب کوئی اس طرح دنیا کے وہ حصہ ہے اور یہ حصہ, اب دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی. تو گلوبلائزیشن کے ساتھ ہوا کیا, واٹ ہیپنڈ بیسیکلی, اس سے ہوا کہ 3 جو اس سے ایسے ایکشنز ہوئے جس سے سسٹم چینج ہو گیا. سسٹم جو ہے وہ چینج ہو گیا. وہ کس طرح؟ ان پولیٹیکل ڈومین کیا ہوا, ایکٹرز اینڈ انسٹیٹیوشنز ایمرج ابو اینڈ بلو دی اسٹیٹ لیول. اسٹیٹ لیول سے اوپر چلی گئی چیز کہ ایسے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہو گئے, جو وہ بات چیت پیچھے سے چل رہی تھی, جو یونائٹڈ نیشن پہ آ کے رکی ہوئی تھی. یونائٹڈ نیشن بھی اسی کانسیپٹ کا آؤٹ کم ہے, لیکن ایسے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہو گئے جو اسٹیٹ کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے لگ پڑے. پولیٹیکل ڈومین میں یہ ہوا, ہم آگے دیکھیں گے کہ کیسے چیلنج کرتے ہیں وہ. دوسرا یہ ہوا کہ اکنامک ڈومین میں کیا ہوا کہ انہوں نے لبرلائزڈ اکانومی, اکنامک انٹرڈیپینڈنس کی بات چیت شروع ہو گئی. جو اکانومیز تھیں وہ لبرلائزڈ ہو گئی. مطلب یہ کہ ایسی اکانومی جس میں آپ دوسرے ملک کو روک نہیں سکتے کہ وہ آپ کے ملک میں کوئی چیز بھیج سکے, اور آپ کہیں پہ اپنی مرضی سے بھیج نہیں سکتے. فار انسٹنس پاکستان کے اوپر انہوں نے کوٹا لگا دیا ٹیکسٹائل کا. پاکستان کا ٹیکسٹائل بہت چلتا تھا. ہم ادھر سے سستا بنا کے کبھی امریکہ بھیج رہے ہیں, یورپ بھیجتے ہیں. تو انہوں نے ایک سسٹم بنا دیا, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن بن گئی. ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن نے رولز بنا دیے. انہوں نے کہا جی ان رولز پہ جو آئے گا اسی کو وہی امریکہ کے ساتھ ٹریڈ کر سکتا ہے. تو ہماری وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ختم ہو گئی. ایک انہوں نے کہا جی یہ جو چائلڈ لیبر ہے, جن کنٹریز میں چائلڈ لیبر ہے, اس کے ساتھ ہم ٹریڈ نہیں کریں. تو ہماری ادھر ساری انڈسٹری ختم ہو گئی. ہم تو سارے بچوں سے کام کروا رہے تھے, ہم تو بچے اس چکر میں پیدا کر رہے تھے کہ یہ جا کے ادھر کام کریں گے, ٹھیک ہے. تو لبرلائز ہو گئی اکانومی کہ ہماری اکانومی ہماری نہیں رہ گئی, لبرل ہو گئی کہ پوری دنیا کی اکانومی بن گئی.
تو رک گیا. ٹھیک ہے, تو اکنامک ڈومین میں ہوا کہ اکانومیز گاٹ لبرلائزڈ, اور اکنامک انٹرڈیپینڈنس کی بات, انہوں نے کہا جی یہ انٹرڈیپینڈنٹ اکانومی ہے, ایک چیز آپ پیدا کر رہے ہیں اور وہ دوسرے ملک کو چاہیے, دوسری ادھر چاہیے, تو آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہو گئی چیزیں, رولز ریگولیشنز نئے آ گئے اور اسٹیٹ کی اتھارٹی چیلنج ہونا شروع ہوئی. تیسرا یہ ہوا کہ ان سوشل اینڈ آئیڈیشنل ڈومین بھی کانسیپٹ آ گئے, جس طرح کیا کانسیپٹ آ گئے, سول سوسائٹی کا کانسیپٹ آ گیا, انہوں نے کہا ہیومن رائٹس کا کانسیپٹ آ گیا, انہوں نے کہا جی آپ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہے ہیں, ہم نے اس کے ساتھ پولیٹیکل تعلقات بھی ختم کر دینے, ہم نے یہ بھی کر دینے. آپ کے ملک میں ہی لوگ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہنا شروع کر دیا یہ کیا ہے جی, یہ آپ کا تو سسٹم ہی ٹھیک نہیں. تو سول سوسائٹیز ان کی بات ہونی شروع ہو گئی, لبرٹیز کی بات شروع ہو گئی, سوشل اینڈ آئیڈیشنل آئیڈیاز نکلنے شروع ہو گئے, آئیڈیاز کی بیسس پہ اسٹیٹ کو چیلنج کیا جانے لگ پڑا. تو اس کا یہ جو ساری چیزیں ہیں پولیٹیکل, اکنامک اینڈ سوشل اینڈ آئیڈیشنل ڈومین, ان تین ڈومینز میں جب یہ کانسیپٹ نکلے تو واٹ ہیپنڈ, اس کا رزلٹ کیا نکلا, گلوبل سسٹم گاٹ ری آرڈرڈ. گلوبل سسٹم جو بھی چل رہا تھا وہ ری آرڈرڈ ہو گیا, کیونکہ پہلے جو گلوبل سسٹم چل رہا تھا اس میں کیا تھا, اسٹیٹ تھی, اسٹیٹ اپنا وہ ہم جس کو مرضی بھیجی جا رہے تھے. اسی طرح ہم پالیٹکس میں بھی ہم اسٹیٹ سے اوپر تھا ہی کچھ نہیں, اسٹیٹ کہتی تھی جی میرا یہ کام بس ٹھیک ہے, ہم نے نہیں لینا, ہم یہ کریں گے, ہم یہ چیز بنائیں گے, ہم چیز نہیں بنائیں گے. تو جب یہ تین چیزیں ہوئیں تو ایک نیا سسٹم آ گیا, اسٹیٹ سسٹم گاٹ لبرلائزڈ. ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے, سوری باقی 4:30, اور یہ ٹائم ٹھیک ہے, یہ چل رہا ہے, اوکے, سو وی ہیو گاٹ ٹائم. تو یہ جب ہوا تو اس کے اوپر پھر اس کا امپیکٹ کیا ہوا, اسٹیٹ سسٹم گلوبل سسٹم گاٹ ری آرڈرڈ, ان کی ری آرڈرنگ ہو گئی. تو اس کا کیا رزلٹ نکلا, دس لیڈ ٹو 2 significant outcomes ہوئے. نمبر 1, پاور نو لانگر ریمین اسپیسیفک ٹو اسٹیٹس. ٹھیک ہے, یہ اوبرائن ہے, اس نے ایک بات کہہ دی 2016 میں, اس نے ایک 2000 میں اس نے ایک پیپر لکھا اور اس نے کہا جی پاور اب اسٹیٹ کے پاس نہیں رہ گئی. صرف کس طرح, ہم کہتے ہیں کہ ہم نے پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہے, آئی ایم ایف کہتا ہے آپ نہیں بڑھا سکتے بیکاز سسٹم چل رہا. آئی ایم ایف آ گیا, ایک ایسا انسٹیٹیوشن بنا دنیا میں جس نے ملکوں کی پالیسیز, اکنامک پالیسیز بنانی شروع کر دی. اکنامک ڈومین میں یہ ہو گیا. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں ہم نے اپنا بجٹ یہ کرنا آپ نے کر ہی نہیں سکتے, اب تو انڈر ڈیٹ ہے, ہم آپ کا یہ بند کر دیں. تو پہلے ایسا نہیں تھا. تو اسٹیٹ کی پاور ڈیوائڈ ہونا شروع ہو گئی. اب پرائم منسٹر, پارلیمنٹ, صرف یہ اسٹیٹ نہیں ہے, اب اسٹیٹ کی پاور ان کے پاس بھی, آئی ایم ایف کے پاس بھی چلے گی. اسی طرح آئی ایم ایف, ورلڈ بینک اس کا ایگزامپلز ہیں. اسی طرح ڈیولپمنٹ آف نیو گلوبل ایکٹرز اینڈ نیٹورکس, گلوبل ایکٹرز اینڈ نیٹورکس بن گئے دنیا میں, انہوں نے بھی اسٹیٹ کو چیلنج کرنا شروع کر دیا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی, ہمارے پاس فیٹف, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی میں نے آپ کو مثال دی. فیٹف نے ہمیں کہہ دیا کہ جی آپ کے ملک سے ٹیررزم کے جو ہے نا وہ اس کو فائنانس کر رہے ہیں لوگ, تو آپ اپنا سسٹم ٹھیک کریں پھر آپ کا ہوگا. تو آپ کو پتا ہے ہم فائنینشیل کلیپس کے بڑی نزدیک سے بڑی محنت کر کر کے واپس آئیں. تو اب ہمارا ملک جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے, سوورن ہے, ڈیسائیڈ فیٹف کر رہا ہے کہ آپ کا سسٹم چلے گا کہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, سو یہ دو چیزیں ہوئی. یعنی یہ فیٹف کیا ہے, فیٹف ہے جو ہے نا نئے بیسڈ آن جنرلائز پرنسپلس آف کنڈکٹ بن گئے. ایک ایسا پرنسپل آف کنڈکٹ بنا دیا, انہوں نے کہا جی دنیا جو بینکنگ سسٹم اس طرح کام کرے گا. اب جس ملک کا کام نہیں کر رہا اس پہ وہ لا لگ جاتا ہے, فیٹف کا لا لگ گیا. اس نے کہا جی یہ اسٹیٹمنٹ آپ نہیں جمع کرا رہے اپنی, آپ بتا ہی نہیں رہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کون ہیں, تو ہم آپ کو بند کر دیتے ہیں, سسٹم ہی بند کر دیں گے آپ کا. تو انہوں نے ایک جنرلائز پرنسپل آف کنڈکٹ کہ آپ نے اگر فیکٹری چلانی ہے تو یہ اس کے رولز ہیں. جو ISO 9000 آ گیا کہ جی آپ فیکٹری چل رہی ہے, آپ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ رولز ہیں, یہ سارے SOPs پوری کریں گے تو آپ امریکہ ایکسپورٹ کر سکیں گے. ISO 9000 کس نے بنایا, بنا امریکہ میں, یورپ میں بنا, لگ گیا ہماری فیکٹری بند ہو گئی. یا لوگوں نے پھر اس کو رول بنا کے کہ جی اچھا جی کتنی پے ہے, صفائی کا سسٹم کیا ہے, وہ سارا ہمیں کرنا پڑ گیا. یعنی جنرلائز رولز آف کنڈکٹ نے اسٹیٹ کی پاور اس سے لے لی, تو اسٹیٹ کی پاور چیلنج ہونی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, یعنی یہ دونوں ایگزامپل جو میں نے دیے یہ آپ کو اسٹیٹ کی پاور کی ڈویژن شروع ہو گئی بیکاز آف ڈیولپمنٹس وچ ہیپنڈ ان 3 ڈومینس, پولیٹیکل, اکنامک اور سوشل اینڈ آئیڈیشنل. اس سے کیا ہوا پھر, برتھ آف گلوبل گورننس. تو گلوبل گورننس پیدا ہو گئی. اب یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں, یونائٹڈ نیشن نہیں ہمیں کہہ رہی, انٹرنیشنل گورنمنٹ کوئی نہیں کہہ رہی,
لیکن گلوبل گورننس کے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ آپ کو کنٹرول کرنا شروع ہو گئے. دس از ہاؤ دی انٹرنیشنل سسٹم از ورکنگ ایٹ دا مومنٹ, رائٹ. تو کانسیپٹ کیا ہوا پھر؟ گلوبل گورننس از آل اباؤٹ انسٹیٹیوشنز, رولز اینڈ پروسیسز. اب یہ جو گلوبل گورننس ہے یہ کیا چیز ہے پھر؟ ایز اے کانسیپٹ کیا ہے؟ اس میں 3 چیزیں ہیں. ایک تو انسٹیٹیوشنز ہیں, اس کے کچھ انسٹیٹیوشن میں بھی ہم دیکھیں گے کون کون سے ہیں. جیسے ایک انسٹیٹیوشن میں نے آپ کو بتایا, یا 2, ایک یونائٹڈ نیشن خود ایک انسٹیٹیوشن ہے, IMF ایک انسٹیٹیوشن ہے, ورلڈ بینک انسٹیٹیوشن ہے. اسی طرح اس کے رولز ہیں, کچھ رولز یہ ہیں کہ جی یہ ISO 9000 آپ کریں گے تو ہوگا, اور کچھ اس کے پروسیسز ہیں. ان تینوں کو ملا کے پھر گلوبل گورننس کہتے ہیں. سب سے پہلے انسٹیٹیوشنز کیا ہیں؟ دیٹ کوآرڈینیٹ دی بیہیویئر آف ٹرانس نیشنل ایکٹرز. آپ کی ایک نیشن ہے اور دوسری نیشن, تیسری انٹرنیشنل. آپ سمجھ لیں ٹرانس نیشنل کو آپ انٹرنیشنل ایکٹرز کے جو بیہیویئر کو, کنڈکٹ کو جو کوآرڈینیٹ کرتا ہے وہ انسٹیٹیوشنز ہیں, جیسے کہ IMF وغیرہ ہیں. That facilitate cooperation, resolve disputes and alleviate collective action problems. جو collective action کی جو problems ہیں ان کو وہ انسٹیٹیوشنز حل کرتے ہیں, ٹھیک, جیسے IMF اور ورلڈ بینک. رولز which may help in making, monitoring and enforcing actions. ان کے رولز بناتے ہیں, IMF نے رولز بنائے, ورلڈ بینک نے اپنے بنائے, کیوٹو پروٹوکول نے اپنے بنائے, پیرس ایگریمنٹ نے اپنے بنائے, انوائرمنٹ سے جو ڈیل کرتے ہیں. اس طرح مختلف انسٹیٹیوشنز بن چکے ہیں دنیا میں, اور وہ ساری دنیا کو اس وقت چلا رہے ہیں. اٹ از ناٹ اونلی دی اسٹیٹ. پاکستان کی اسٹیٹ صرف پاکستان کو نہیں چلا رہی, بلکہ ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں اب. اسی طرح پھر پروسیسز ہیں دیٹ ایم ٹو مینیج کراس بارڈر ایشوز لائک ڈپلومیسی, ڈپلومیٹک ریلیشنز, ٹریڈ, فائنینشیل ٹرانزیکشن, مائیگریشن. جیسے مائیگریشن کے رولز امریکہ بنا رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے جی میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. انٹرنیشنلی اس کو پریشرز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, مختلف ادارے اس کو کہہ رہے ہیں. جیسے اس نے پیرس ایگریمنٹ, ایک ایگریمنٹ ہے جو پوری دنیا کا جو انوائرمنٹ ہے اس کے اوپر جو کام کر رہی ہے باڈی, دنیا میں سب سے بڑی, جس کے سب ممبر ہیں, ساری دنیا ہی ممبر ہیں, وہ پیرس ایگریمنٹ. امریکہ اس سے نکل آیا. امریکہ نے کہا جی میں نے نہیں پیرس ایگریمنٹ کو پیسے دینے, جو سنبھالو اپنی دنیا میں, خود ہی انوائرمنٹ کو سنبھالو, تباہ ہوتی ہے تو وہ تباہ ہو جائے, میں نے نہیں پیسے دینے. تو اس پہ بہت کریٹیسزم آ رہا ہے. الٹیمیٹلی دے ول ہیو ٹو ری جوائن. یہ نہیں ہو سکتا کہ امریکہ ادھر بیٹھا رہے اور پوری دنیا ادھر انوائرمنٹ کو ڈیل کرتی رہی. امریکہ کو واپس آنا پڑے گا, بے شک وہ اس کا بجٹ کم کر دے. یہ ہے پریشر آف دی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن, یعنی گلوبل گورننس. 3 میجر ایلیمنٹس ان گلوبل گورننس کون کون سے ہیں؟ ایک تو کنسنسس کریٹ کرنا پڑتا ہے ان کو, ٹھیک ہے, یعنی گلوبل گورننس کا جو ایک ایلیمنٹ یہ ہے کہ اس کو پوری دنیا اس پہ ایگری کرتی ہے تو وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میجورٹی آف دی نیشنز ایگری ٹو سم تھنگ تو وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے, کنسنسس اس کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اچھا کہ یار آج یہ کر لیں آج وہ کر لیں. they have to have certain principles. یعنی گلوبلی وہ امپلیمنٹ ہونا ہے بٹ دے ہیو ٹو ہیو پرنسپلز. اس میں کنسنسس کا ہونا بھی ضروری. تیسرا اس کی ملٹیپلسٹی ہے. ملٹیپلسٹی کا مطلب یہ کہ وہ مختلف جو کنٹریز ہیں ان سب کو اپنی فولڈ میں لے, اور اس کی جو سمجھ لیں نیچر آف پرنسپلز ہے یا نیچر آف ایڈمنسٹریشن ہے وہ ملٹیپل ہونی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اسلامک کنٹریز پہ لگے, ڈیموکریٹک پہ لگے اور اس پہ نہ لگے. وہ سب کو ملٹیپل ایشوز کو, ملٹیپل فیکٹرز کو انفولڈ لے گا تو وہ امپلیمنٹ ہوگی, ٹھیک ہے. دی آئیڈیل آف گلوبل گورننس از اے پروسیس آف, یہ اس کا ایک کانسیپٹ ہے, اسینس ہے. ابھی تک ہم صرف اس کے کانسیپٹ کو سمجھ رہے ہیں گلوبل گورننس کو. The ideal of global governance is a process of cooperative leadership that brings together national governments کو اکٹھے لے آئے, multilateral public agencies, صرف گورنمنٹس کو نہ لائے, multilateral public agencies کو بھی لائے, جیسے کہ ملٹی نیشنلز ہیں, جیسے کہ میکڈونلڈز ہے, جیسے KFC ہے, اور بھی دنیا میں بہت بڑے بڑے بزنسز ہیں نا, بلینز آف ٹریلینز آف ڈالر کا بزنس کرتے ہیں وہ, آپ ان کو بھی ساتھ لے کے آتے ہیں اس میں. سو اٹس اے گلوبل تھنگ بیسیکلی. اینڈ سول سوسائٹی بھی اس کا حصہ بنے گی تو یہ امپلیمنٹ ہوگا, رائٹ. اٹ پرووائڈز اسٹریٹجک ڈائریکشن اینڈ دین مارشلز کلیکٹیو انرجیز ٹو ایڈریس گلوبل چیلنجز. یہ ویسے ایک کانسیپٹ ہے کہ اس کو اسٹریٹجک ڈائریکشن دیتا ہے یہ چیزوں کو, جو گلوبل گورننس کا کانسیپٹ اوور آل. اب اس کے ہم ڈیفینیشنز پہ آ جاتے ہیں. پھر 2 ڈیفینیشنز ہیں جو اس کی امپورٹنٹ ہیں, میں نے جو نکالی ہیں. ایک تو یہ ہے جو گلوبل گورننس کا جو انسٹیٹیوشن ہے, کمیشن آن گلوبل گورننس, انہوں نے خود ڈیفائن کیا ہوا گلوبل گورننس کو, وہ کیا چیز ہے. گلوبل گورننس انوالوز دی many ways that individuals and institutions, public and private, manage their common affairs. اس نے اسٹیٹ کو بیچ میں سے نکال ہی دیا. They have اسٹیٹ کو بیچ میں, اس نے کہا کون سے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے, انڈیویجولس اینڈ انسٹیٹیوشنس.
पब्लिक एंड प्राइवेट, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन दोनों, और इंडिविजुअल, यानी उसने पूरी दुनिया को एक कम्युनिटी बना दी। वो मैनेज करें देयर कॉमन अफेयर्स, उनके जो कॉमन अफेयर्स हैं उनको मिलकर जो मैनेज करने का नाम है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। और इसमें एक जेम्स एन रोजनाउ, एक बड़ा जबरदस्त किस्म का थ्योरिस्ट है, उसने भी एक इसकी बड़ी छोटी सी डेफिनेशन दी हुई है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। दैट इज ग्लोबल गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस विदाउट गवर्नमेंट। ये बहुत ही खूबसूरत उसने डिफाइन किया 3 वर्ड्स में। उसने कहा गवर्न करना आपने, लेकिन गवर्नमेंट नहीं होगी आपके पास कोई भी। तो इंटरनेशनल गवर्नेंस है लेकिन कोई गवर्नमेंट नहीं है उसकी। समझ आ गई ना? स्टेट जिस तरह स्टेट होती है, स्टेट की गवर्नमेंट होती है ना, तो उसने कहा गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट क्योंकि रिस्पॉन्सिबल होती है। तो उसने कहा जी गवर्न कर रहा है पूरी दुनिया को, लेकिन गवर्नमेंट कोई नहीं है इसकी, कोई एक मुल्क नहीं है जो इसका है। तो गवर्नेंस विदाउट गवर्नमेंट, ये उसकी डेफिनेशन है जी। तो अभी हम आ जाते हैं वेस्टर्न पावर्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमने ये लर्न करना है कि ये जो ग्लोबल गवर्नेंस का सिस्टम जो क्रिएट हो गया है, इसको वेस्टर्न पावर्स जो हैं अपने बेनिफिट के लिए कैसे यूज करती हैं। हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया हो भी, लेकिन कॉन्सेप्चुअली उसको समझना एक और चीज होती है, राइट। सबसे पहले यह है कि क्रिटिसिज्म क्या है वेस्टर्न पावर्स पे। वो कहते हैं कि जी वेस्टर्न पावर्स फेस क्रिटिसिज्म फॉर अलेजेडली एक्सप्लॉइटिंग ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स टू एडवांस देयर ओन इंटरेस्ट। अपने इंटरेस्ट के लिए वो उसको चलाते हैं, ग्लोबल गवर्नेंस के सिस्टम को। दिस क्रिटिसिज्म सेंटर्स ऑन द परसेप्शन दैट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड नॉर्म्स while presented as neutral are frequently shaped and manipulated by powerful western nations। जैसे IMF है, IMF को नॉर्मली कहा जाता है कि IMF जो है वो मुल्कों की इकोनॉमीज को ठीक करने का सिस्टम करती है ना। उनको कहते हैं जी ये लोन ले लो, ऐसे करो, फिर अपनी ये चेंजेस करो। तो लगता है ऐसे कि जैसे हेल्प कर रही है, लेकिन क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म ये है कि वो ये देखते हैं कि यार ये फलाना मुल्क है, इसको कैसे करना है, इसको ऊपर नहीं जाने देना। जैसे कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। हम भी ये अंदर से सारे यही समझते हैं कि यार IMF हमें फंसा के रखता है, उतना ही लोन देता है कि जितना हम इनके रेंज से बाहर ना हो जाए, ठीक है। तो ये क्रिटिसिज्म है। द रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन ग्लोबल गवर्नेंस इज डिबेटेबल। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मेन उसका चंक है ग्लोबल गवर्नेंस का। ये सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना। यूनाइटेड नेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, IMF है, FATF है, वर्ल्ड बैंक है, पेरिस एग्रीमेंट है, ये सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो है ना रोल है वो मल्टी फेसेटेड है। एक तो समटाइम्स डूबियस है। डूबियस का मतलब कि जिसको ऊपर आप शक कर सकते हैं, मशकूक है उनका रोल, ठीक है। दे हैव ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव ओवर्ट एज वेल एज कोवर्ट। उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ तो ओपन होते हैं, कुछ छुपे हुए ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे पाकिस्तान के लिए हम बार बार इसलिए कह रहा हूँ, वैसे तो ये बहुत सारे मुल्कों के साथ वो इस तरह करते हैं कि ऑब्जेक्टिव कुछ दिखाने के लिए कुछ है, अंदर से कुछ और कर रहे हैं। फॉर कन्वीनियंस वी कैन डिवाइड द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, एक ग्लोबल, एक दूसरी लो की ऑर्गेनाइजेशंस। थोड़ी सी, एक तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, ग्लोबल है, जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, ये वो सारी। कुछ है जो लो की हैं, जिनका आपने नाम नहीं सुना होगा, वो उनसे जरा नीचे हैं। वो एक जरा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, उसको भी मैंने बीच में डाल दिया जस्ट टू मेक यू अ लिटिल बिट मोर इंटरेस्टेड इनटू द थिंग्स कि अच्छा यार ये सीक्रेटली भी कुछ चीज़ें होती हैं, और वो हैं ज़रूर, और वो ऐसी चीज़ें हैं जो रिफ्लेक्टेड ऑन मीडिया हैं। देयर इज़ नो सीक्रेट इन इट, ठीक है। ये सब चीज़ें मीडिया पे अवेलेबल हैं। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन। अब ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं? एक तो यूनाइटेड नेशन है, सबको पता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेड को डील करती है। फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, पेरिस एग्रीमेंट है क्लाइमेट का, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। इसी तरह दे वर्क इन टैंडम विद लीडिंग पावर्स एंड फर्दर स्पेसिफिक एजेंडाज। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये किन के साथ मिलकर चलती हैं? जो उनके डोनर्स हैं, जो कि अमेरिका, इंग्लैंड, ये वो सबसे बड़ा अमेरिका डोनर है, तो सबसे ज्यादा एजेंडा भी उसी का फॉलो करती हैं। दूसरी चीज आ गई इनकी फॉर्म्स एंड एक्टर्स क्या है। इनकी फॉर्म्स किन किन फॉर्म्स में मिलती हैं? लॉ, जस्टिस एंड HR की कौन सी है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये उसकी ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह UN डेवलपमेंट एंड स्पेसिफिक एजेंसीज है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। इसी तरह इनफॉर्मल ग्रुपिंग्स भी हैं जो कि फॉर्मल नहीं है, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस क्लब, जो कि सारी एनवायरनमेंट की जितनी भी सारी गेम है वो पेरिस एग्रीमेंट चलाता है। अमेरिका वैसे लेटली इससे बाहर आ गया। इसी तरह नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड सेटिंग भी हैं, ऐसे जो स्टैंडर्ड बना देती हैं खास किस्म का कि जी ये आपने फॉलो करने हैं स्टैंडर्ड, जैसे FATF है, या जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी है शायद, या सिस्टम्स है शायद, वो कुछ ISO होता था ना, ISO 9000, वो एक क्राइटेरिया बना देती हैं। वो कहते हैं जी ये क्राइटेरिया फॉलो करेंगे,
یہ ہمیں سرٹیفکیٹ لے کے دیں گے تو پھر ہم آپ سے ٹریڈ کریں. تو ایک اسٹینڈرڈ جنرلائز پرنسپلس بنا دیتے ہیں. یعنی کہ آپ کی گورنمنٹ ہے, ایک ملک ہے, علیحدہ سارا سسٹم چل رہا ہے, لیکن آپ سارا دن اس کو دیکھتے رہتے کہ یار یہ میں نے پورا کیا کہ نہیں کیا. اسی طرح پولیٹیکل اینڈ سیکورٹی آرگنائزیشن, یو این سیکورٹی کاؤنسل جیسے ہیں, ٹھیک ہے, یو این جنرل اسمبلی ہے, سیکورٹی کاؤنسل ہے, یہ پولیٹیکل آرگنائزیشن ہیں. اسی طرح نان اسٹیٹ ایکٹرز, اچھا اس میں نان اسٹیٹ ایکٹرز اور نان اسٹیٹ بھی آ جاتے ہیں, جیسے کہ ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, ان کا رول بھی اس میں آ جاتا ہے. ہاؤ دے ورک. ویسٹرن جو ہے نا ایکسپلوٹیشن ان دی نیم آف گلوبل گورننس آفٹن مینیفیسٹ تھرو ان ایکول ٹریڈ ریلیشن شپس. ٹھیک ہے, ان ایکول ٹریڈ ریلیشن شپ, کہ آپ کے ساتھ آپ ٹریڈ آپ کچھ اور ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور آپ سے امپورٹ کچھ اور کر رہے ہیں, تو آپ کی ایکول نہیں ہے رائٹس اس میں نا, ایکول ٹریڈ نہیں ہو رہی. جس طرح چائنا کے ساتھ ہمارا ہے کہ ہم چائنا سے ہم چیزیں زیادہ لیتے ہیں, اس کو دے کم سکتے, تو یہ ہماری ان ایکول ہے نا. تو اسی چیز میں وہ اس کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں. اسی طرح اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پالیسیز ہیں, جس طرح کہ وہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جی آپ اپنے بجٹ میں اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کریں, آپ جو آپ کے پینشنرز ہیں ان کا کم کریں رول, اور یہ اسٹرکچر میں چینج کریں, تو یہ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کر کے کرتے ہیں. اسی طرح پرائرٹائزیشن آف ویسٹرن انٹرسٹ اینڈ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز, یہ پرائرٹائز جو ان کی پرائرٹیز ہوتی ہیں اس کے مطابق چیزوں کو سیٹ کرانے کی کوشش کرتے ہیں. دیز ایکشنز کین لیڈ ٹو, اس سے ہوتا کیا ہے, اکنامک انسٹیبلٹی ہوتی ہے, سوشل انیکوالٹی ہوتی ہے, پولیٹیکل ڈپینڈنس بڑھ جاتی ہے ہماری. جیسے ہم کہتے ہیں یار ہماری ڈپینڈنس آئی ایم ایف پہ بڑھ گئی ہے, تو اب ہماری فارن پالیسی انٹرفیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے. جو ہی ہم امریکہ کا ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا تو آئی ایم ایف ہمیں زیادہ کھینچ دیتا ہے, جو ہی امریکہ ٹھیک ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا ہمیں زیادہ لون دے دیتے ہیں, ہم خوش ہو جاتے ہیں. تو دے آر کنٹرولنگ نا, دس از دی سسٹم. اسی طرح سب سے پہلا ہم یہ ہے کہ سلیکٹو اپلیکیشن آف انٹرنیشنل لا کرتے ہیں. یہ اب دس از ہاؤ دے ورک. اب ہم اس پہ آ گئے ہیں کہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن, گلوبل آرگنائزیشن, گلوبل جو گورننس ہے وہ کام کیسے کر رہی ہے. اس میں نمبر 1 ہے کہ اپلیکیشن انٹرنیشنل لا جو ہے وہ بنایا جاتا ہے, اس کی سلیکٹو اپلیکیشن کر دیتے ہیں. فار انسٹنس وہ یہ ایکسپلین کر دے کہ انٹرنیشنل لا کی سلیکٹو اپلیکیشن کیسے ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کرٹکس آرگیو, کرٹکس سے کہتے ہیں کہ ویسٹرن پاورز آفٹن سلیکٹولی اڈہیر ٹو انٹرنیشنل لا اینڈ نارمس. ٹھیک ہے, جہاں پر اٹیک کرنا ہوتا ہے وہاں پہ وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, یہ تو ڈکٹیٹر ہے, اس پہ اٹیک کر دو. صدام حسین پہ اٹیک کر دیا, سعودی عرب کے ساتھ بہترین ریلیشن شپ چاہتے ہیں, وہاں پہ بھی ڈکٹیٹرشپ ہے, وہاں پہ بھی بادشاہت ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح کسی جگہ پہ اپنا انٹرنیشنل لا جو ہوتا ہے, جس طرح انڈیا کے ساتھ امریکہ نے نان پرولیفریشن ٹریٹی کے سگنیٹری نہ ہونے کے باوجود فزل مٹیریل کو پرووائڈ کرنے کی انڈیا نے ایک ٹریٹی سائن کی ہوئی ہے. یہ آپ کو آئیڈیا ہے اس کا؟ امریکہ نے 2004 اور 5 میں انڈیا کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا, جو امریکہ کے 250 سال کے کانسٹیٹیوشن میں اونلی ایک ایسی امینڈمنٹ ہے جو کسی کنٹری اسپیسیفک ہے, یعنی کسی ایک کنٹری کے لیے ہے. وہ کیا ہے؟ ایک نان پرولیفریشن ٹریٹی ہے. دنیا میں ایک این پی ٹی کا ایک کانسیپٹ ہے, نان پرولیفریشن ٹریٹی اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نیوکلیئر پاور آپ کے پاس ہے یا نیوکلیئر کیپیبلٹی, آپ اس کو دوسرے کو ٹرانسفر نہیں کریں گے, پرولیفریٹ نہیں کریں گے. پرولیفریٹ کہتے ہیں ٹرانسفر کرنے کو, پھیلائیں گے نہیں اس کو. ٹھیک ہے, نان پرولیفریشن. ہم اس کے سگنیٹری نہیں ہیں, انڈیا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے ملکوں نے اس پہ سائن کیا ہوا ہے کہ میرے پاس ٹیکنالوجی تو آ گئی ہے, اب میں دوسرے کو نہیں دوں گا, تو ہم نے نہیں اس پہ سائن کیا, انڈیا نے بھی نہیں کیے ہوئے. تو امریکہ نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم جو نیوکلیئر فزل مٹیریل ہے وہ ہم کسی ایسے ملک کو نہیں دیں گے, ایسے نیوکلیئر ملک کو نہیں دیں گے جو این پی ٹی کا سگنیٹری نہیں ہوگا. ہم نے بھی نہیں کیے, انڈیا نے بھی نہیں کیے. تو انڈیا کے لیے امریکہ نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی کہ بے شک انڈیا جو ہے وہ این پی ٹی کا سگنیٹری نہیں ہے, لیکن ہم ان کو نیوکلیئر مٹیریل پرووائڈ کریں گے, اینڈ ہی ول بی الاؤڈ, انڈیا ول بی الاؤڈ ٹو بائی نیوکلیئر مٹیریل فرام دی انٹرنیشنل مارکیٹ. ٹھیک ہے, میری بات سمجھ. یہ 250 سالوں میں ایک ہی ہے جو کسی ایک کنٹری کے لیے امریکہ نے کی ہے. یہی وہ سگنیچر تھے جو امریکہ نے کیے, تو انڈیا نے جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے انڈیا کو, ہمارے اوپر ایج حاصل ہو گیا اس وقت, جس سے یہ ریجن ڈسبیلنس ہو گیا, جس کی وجہ سے پھر 2025 میں اور 2018 اور 16 میں ہماری انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی, بیکاز انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ ہم سے آگے نکل گیا, بیکاز انڈیا نیوکلیئر فزل مٹیریل لے رہا ہے, اور اپنا جو نیوکلیئر فزل مٹیریل آلریڈی اس کے پاس تھا یا وہ پرچیز کرتا تھا, اس کو وہ سول کے میٹرز میں لگا دیتا ہے, اور جو امریکہ سے ملتا ہے اس کو وہ نیوکلیئر پہ لگا دیتا ہے, یا جو امریکہ سے ملتا ہے اس کو سول میٹرز میں لگا دیتا ہے, سولین
جو سمجھ لیں کہ جو بجلی پیدا کرنے میں اور یہ کر دے جو نان نیوکلیئر جو اس کے یوزیج ہوتے ہیں اس میں کر دیتا ہے. تو امریکہ کہتا ہے کہ جی میں اس کو جو فزل مٹیریل دیتا ہوں اس کے ساتھ تو یہ ایٹم بم نہیں بنا رہا, لیکن اس کے پاس آلریڈی جو کیپیبلٹی ہے یا جو وہ پرچیز کرتا ہے اس کو وہ ایٹم بم. تو ہمارا یہ اعتراض ہے اس پہ امریکہ کے اوپر. تو اسی سے امریکہ کو انڈیا اور پاکستان کا اس ریجن میں ڈس بیلنس کریٹ ہوا, جس کے نتیجے میں پھر ہم نے کیا کیا, وی دین کانٹیکٹڈ چائنا, اور ہم نے چائنا کو کہا کہ یار یہ ہمارا ڈس بیلنس ہو گیا تو یو شوڈ سپورٹ اس. تو یہ ہم نے کرتے 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 پھر 2019 میں ہم نے چائنا کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدہ سائن کیا. اب ہمارا اور چائنا کا اسٹریٹجک معاہدہ ہے, ہم جو وہ چیز اس سے لینا چاہیں لے سکتے ہیں, ٹیکنالوجی, جہاز, یہ وہ سارے جو ہم لیتے ہیں اس سے فیورز لیتے ہیں, وہ ہمارا اسٹریٹجک معاہدہ ہم نے کیا تاکہ یہ ہم اس چیز کو بیلنس کر سکیں. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب جنگ ہوئی تو وی ہیڈ آلریڈی گینڈ دیٹ ٹیکنالوجی فرام چائنا, جس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکا بیکاز ہم نے ان کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدہ کیا ہوا. امریکہ بھی نہیں کر سکا اعتراض, تو ہم نے وہ یوز کی ٹیکنالوجی. تو ہمیں انڈیا کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ بیلنس کریٹ ہو چکا ہے, بلکہ یہ تھوڑا سا اب ہماری فیور میں آ گیا. تو انڈیا کو وہ جو تھا نا, یہ ہے اپلیکیشن آف سلیکٹو اپلیکیشن آف انٹرنیشنل لا. انٹرنیشنل لا بنایا انہوں نے, اس کی سلیکٹو اپلیکیشن یہ کہ جی انڈیا کو ہم دے دیں گے. تو ہمارا تو بڑا کام خراب ہو گیا اس وقت, وہ تو ہم نے اس کو ٹھیک کر لیا نا. ادروائز انڈیا تو ہمیں تقریباً اسی فیز میں آ گیا ہوا تھا کہ یار یہ پاکستان تو بہت پیچھے رہ گیا. تو یہ جو انہوں نے اٹیک کیا تھا اس کے بعد پتہ نہیں انہوں نے کتنے اٹیک کرنے تھے. تو دس از ون تھنگ جس سے یہ کام گلوبل گورننس کو ویسٹرن پاورز اپنے مقاصد کے لیے یوز کرتے ہیں. دوسرا اکنامک ایکسپلوٹیشن کے لیے کرتے ہیں, وہ بہت ہی کلیئر چیز ہے, جیسے کہ IMF کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, concerns is that Western powers utilize global economic institutions like IMF and trade policies like WTO to benefit themselves while hindering the development of other nations. ہمارا انہوں نے کارپیٹ کی انڈسٹری اڑا دی اور ویسے جو مرضی کری جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہیومن رائٹس کے ایشوز جو ہیں وہ بہت ساری دنیا میں ہیں, بہت سارے لوگوں کے اوپر وہ لگنے چاہیے, لیکن انہوں نے پاکستان کو رگڑنا تھا تو اس وقت پاکستان کو کہا جی آپ کے یہ وہ ادھر سے انہوں نے بندے بھیجے, NGOs کے بندے تھے, انہوں نے تصویریں بنائی, فلمیں بنائیں اور جا کے وہ BBC پہ چلا دیں اور انہوں نے بند کر دی. انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں یہ 12 سال کا بچہ کام کر رہا ہے, بس ختم ہو گئی تھا. تو ہماری پوری انڈسٹری چلی گئی کارپیٹ کی, بہت بڑی انڈسٹری تھی ہماری کارپیٹ کی. اسی طرح ٹیکسٹائل کی بھی ہمارا ایفرٹ ہو گیا. تو یہ سلیکٹو یوز ہے اس کا, تو یہ بھی ایک کرٹیسزم ہے. دوسرا جو اکنامک ایکسپلوٹیشن. تیسرا ملٹری انٹرونشن اینڈ پاور پروجیکشن بھی کرتے ہیں. ملٹری انٹرونشن کا کوئی طریقہ, کوئی کسی کے ذہن میں آئے کوئی چیز کہ جہاں پر ملٹری انٹرونشن کی ہو ان دی نیم آف گلوبل گورننس. عراق میں اٹیک کر دیا انہوں نے. کیوں کیا؟ انہوں نے کہا جی ایٹم بم بنا رہا ہے. اب وہ بنا رہا ہے, وہ چیخی جاؤ میں نہیں بنا رہا یار کوئی ایٹم. وہ کہ نہیں, جو اس کا محل ہے نا اس کے نیچے ہے. بعد میں انگلینڈ کے پرائم منسٹر نے ایکسیپٹ کیا کہ وہی نیو کہ یہ نہیں ہے. یہ آپ کو پتہ نا اس بات کا. پرائم منسٹر آف انگلینڈ جو ہے ہی ایکسیپٹیڈ, وہ جو میجر سم تھنگ تھا اس کا نام, اس نے ایکسیپٹ کی یہ بات کہ ہم نے اس پہ جو اٹیک کیا غلط کیا. میں تو پتا تھا کہ اس کے پاس نہیں ہے, لیکن انہوں نے پالیسی بنانی تھی تو انہوں نے کہا کیا یوز کریں. انہوں نے کہا یہ یوز کرو, ایٹم بم بنا رہا ہے, یہ ہم سے پوچھے بغیر. تو ایک نارم انہوں نے بنایا ہو نا, آپ کو ایک انٹرنیشنل, ایک آپ کو پتا نا کہ انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے, آپ نیوکلیئر پاور نہیں بن سکتے جب تک کہ امریکہ اور یہ سارے ایگری نہیں کرتے. پاکستان بن گیا ہوا ہے, انڈیا بھی بن گیا ہوا ہے, وہ ہم نے ان کے اگینسٹ کر کے بنا دیا ہوا ہے. وی ہیو گینڈ دیٹ in avoiding all the جو جتنے بھی تھے ان کو ہم نے بائی پاس کیا نا, انڈیا نے بھی کیا. نہیں وہ مرضی ہے تو آپ بنا رہے ہیں, وہ تو آپ کو چھوڑیں گے. یہ عراق کے ساتھ انہوں نے کیا. ابھی تو تمہیں ایگزامپل دیے کہ عراق نے کہا, یہ عراق نہیں کہ وہ کہہ رہا نہیں میں مان رہا ہوں, انہوں نے کہا نہیں تو مان رہے, یہ لو پکڑو. ایران کے اوپر اٹیک کر دیا انہوں نے ابھی. یہ تو ابھی کی بات ہے, یہ تو آپ کو نہیں کرنی چاہیے. ایران کے اوپر انہوں نے کر دیا نا. ایران کو آپ کو پتا نا ان کا اسٹرکچر انہوں نے سارا تباہ کر دیا. فزل مٹیریل ایران نے نکال لیا, سائنٹسٹوں نے نکال لیے, بٹ دے انفارم دیم. 124 جہاز چلے اس B-2 بومبر کے ساتھ. وہ آپ کو پتا ہے کتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے. $1 بلین کا وہ جہاز ہے, $1 بلین کا. جب وہ چلتا ہے تو اس کے اندر پتہ نہیں کتنے ٹن کا جو ہے نا وہ اندر وہ اس کے مواد وہ لے کے چل سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جب لے کے چلا تو اس کو کیونکہ اس کی حفاظت بھی ضروری ہے, تو اس کے آگے پیچھے ارد گرد اس کے 124 جو ہیں وہ جہاز چلے امریکہ کے. اور پھر جب وہ ایران کے پاس پہنچا تو کچھ جہاز جو ہیں وہ ڈیسیو کرنے کے لیے کہ کوئی نیچے سے اٹیک کر ہی دے, تو وہ کچھ ڈیسیو کرنے کے لیے پھر وہ سمندر کی طرف چلے گئے. جب وہ ایران کے پاس پہنچا تو اس سے پہلے جو امریکہ کی
جو ہے نا وہ آب دوزے ہیں جو اس ساتھ ہی سی جو لگتا ہے اس میں ہیں. پہلے انہوں نے کئی میزائل مارے اس کے اوپر, اس کے بعد پھر وہ جہاز پہنچے, پھر انہوں نے جا کے وہ اس پہ اٹیک کیا, جو میزائل پھینکے انہوں نے, اور وہ میزائل پھینکے یا وہ بام انہوں نے پھینکے جو تقریباً 60 سے 80 فٹ نیچے تک کوئی بھی چیز ہوگی نا اس کو تباہ کر دے گا. وہ فولاد ہو, لوہا ہو, کچھ بھی ہو, اتنا وہ نیچے جا کے دھماکہ کرتا ہے, وہ اتنا اندر. تو وہ اس نے پھینکے جہاں جہاں ان کو اس اسٹرکچر نے تباہ کر دیے سارے. ایران کو 2 3 4 5 سال چاہیے دوبارہ وہ اسٹرکچر بنانے کے لیے, پھر اس کا دوبارہ وہاں سے شروع کر سکتا ہے. فزل مٹیریل انہوں نے کہا جی نکال لو ادھر سے, وہ ان کا ایگریمنٹ تھا جس طرح جو بھی انہوں نے آپس میں کیا ہوا تھا سسٹم, تو کر دے, دے ول ڈو دیٹ. تو یہ ملٹری انٹرونشن ہو گئی, ٹھیک ہے, اس میں یوز آف ملٹری فورس ہو گئے, آفٹن جسٹیفائڈ ان دی نیم آف انٹرنیشنل لا اور ہیومینیٹیرین کنسرنز. وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ ہیومینیٹیرینس کے اگینسٹ چل رہا ہے, چلو جی اٹیک کر دو. افغانستان پہ اٹیک کیا, پوری مسلم دنیا پہ جو وار اگینسٹ ٹیرر تھا وہ اٹیک انہوں نے کیا ہے, کسی ایک گروپ نے کیا, انہوں نے پورے ساروں کے سیٹل کیے اپنے اسکور, پوری کی پوری مڈل ایسٹ اڑا دی انہوں نے, افغانستان کو اور ادھر بھی ساروں کو انہوں نے کر دیا. تو یہ ہے جو وہ یوز کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے, ملٹری انٹرونشن کرتے ہیں. اکنامکس بھی ہو گئی, پولیٹکس بھی ہو گئی, یہ بھی ہو گئی. پھر آئیڈیولوجیکل انفلوئنس بھی کرتے ہیں. دی پروموشن آف ویسٹرن ویلیوز اینڈ پولیٹیکل سسٹم, واٹ از دیٹ, اس کی کیا ایگزامپل ہے, یعنی کون سی آئیڈیالوجی ہے جو ویسٹ جو ہے اس کو کرنے کے لیے کرتی ہے اور پھر وہ گلوبل گورننس کے طریقے سے پھر ان کو امپلیمنٹ کرتی ہے. ڈیموکریسی. امریکہ اور ویسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو ملک ڈیموکریٹک ہے, جمہوریت جس کے اندر ہے, صرف اسی کے ساتھ ہم کام کر سکتے ہیں, وہ انٹرنیشنل سسٹم کا حصہ بن سکتا ہے. دوسروں کو وہ کہتے ہیں نہیں بن سکتے, لیکن جہاں پہ مقصد ہوتا ہے وہاں پہ بنائی رکھتے ہیں. ہو گیا نا, آگے پیچھے ہو گئے. اب ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز, فریڈم آف اسپیچ, ہیومینیٹیرین چیزیں, یہ ساری وہ کرتے ہیں, لیکن جہاں پہ نہیں ہوتا وہاں پہ وہ دوسرا کام بھی چلا دیتے ہیں. تو یہ اس کا سلیکٹیو یوز ہے اپنے مقاصد کے لیے. اسی طرح لیک آف اکاؤنٹیبلٹی اینڈ پریزنٹیشن ہے کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, ان اداروں کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. آئی ایم ایف کو کون اکاؤنٹیبل بنائے گا کہ بھائی تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ نہیں کہہ رہے. آئی ایم ایف کہتا نہیں میرا سرٹیفکیٹ ہوگا تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو نہیں. اور میں آئی ایم ایف کہتا پاکستان ٹھیک نہیں چل رہا, ہم کہتے ہیں لو جی پاکستان کیا, اس کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہے. ٹھیک. اسی طرح لیک آف اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ریپرزنٹیشن ہے. پھر ایروژن آف نیشنل سوورینٹی. اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کی جو نیشنل سوورینٹی ہے وہ آپ کی روڈ ہونی شروع ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں یہ ہمارا ملک ہے, وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں آپ کا ٹھیک ہے, آپ کا ملک ہے, لیکن یہ کام آپ کریں گے تو ہماری سوورینٹی ایروڈ ہونی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, ہم آگے چلتے ہیں. پرپیچویشن آف انیکویلٹی. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ ڈیولپنگ ہی رہیں گے اور جو ڈیولپڈ ہیں وہ ڈیولپ. جو انیکویلٹی ہے وہ پرپیچویٹ ہو گئی. ہم ترقی کر ہی نہیں سک رہے کیونکہ ہمیں وہ سسٹم ہی نہیں آنے دیتے. تو یہ ویسٹ دھیان رکھتا ہے کہ یار اس طرح نہیں. امریکہ نے اپنے پورے امریکن کانٹیننٹ میں آج تک کسی کو ترقی نہیں کرنے دی سوائے یونائٹڈ اسٹیٹس کے. میکسیکو ہے اور بڑے بڑے اچھے ملک ہیں, لیکن وہ ترقی نہیں کرنے دیتا. وہ پورا دھیان رکھتا ہے کہ کون سا ملک اوپر جاتا ہے, تھوڑا سا کرتا ہے اس کو دبا دیتا. تو پورا امریکہ کے پورے کانٹیننٹ میں صرف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے ترقی کی ہے. تو یہ بھی پرپیچویٹ کر رہا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں فیو پریکٹیکل ایگزامپلس. یہ تھوڑا سا ہم جلدی چلا لیں گے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا. ہسٹوریکل ایگزامپل کیا ہیں ان ایکول ٹریڈ ریلیشن شپس کی؟ کون سی ہے؟ کلونیلزم اینڈ امپیریلزم. کالونیز تھی نا, جیسے پاکستان کالونی تھا, انڈیا پاکستان, تو یہاں پہ وہ ٹیکس لگاتے تھے, کر کے وہ نکال لیتے تھے. کئی وہ ویسے ہی پیسہ پوسا اٹھا کے لے گئے. تو ایکسپلائٹیشن ہے نا. تو یہ ایکسپلائٹیشن پہلے بھی ہو رہی تھی, بادشاہ اور وہ بھی کرتے تھے. اس وقت گلوبل گورننس نہیں تھی لیکن سسٹم تھا ایکسپلائٹیشن کا. تو کلونیلزم, امپیریلزم ویئر ویسٹرن پاورز ایکسٹریکٹڈ ریسورسز اینڈ لیبر فرام کولونائزڈ ٹیریٹریز. پاکستان اور انڈیا خود اس کی مثال ہے سب سے بڑی. اس کے بعد ان ایکول ٹریڈ ریلیشن شپس کی کنٹمپریری ایگزامپل کیا ہے؟ Unequal trade agreements continue to disadvantage developing nations. These agreements often favor Western corporations, leading to the exploitation of resources and labor in other. For instance, the World Trade Organization has been criticized. وہ آلریڈی میں نے بتایا کہ جیسے اس پہ ٹیکس لگا دیا انہوں نے کہ جی وہ لیبر لاز ہیں جہاں پہ اس پہ لگا دیا تو وہ سارا کام خراب ہو گیا. فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ ان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ہوا, یا جس کو وہ چاہتے تھے اس کو فائدہ ہوا. اسی طرح میک ڈونلڈس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے وہ, کیونکہ وہ ان کی ادھر سے ہے. کے ایف سی پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا, ان پہ کوئی نہیں, وہ سسٹم ان کا سسٹم ٹھیک ہے سارا. تو ان پہ اگر اعتراض کریں, ان پہ لاس لگائیں, اگر اس طرح لگائیں جس طرح یہ دوسرے جس کو یہ ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں, تو ان کی بھی کام خراب ہو جائے, ان کی بھی پوری کی پوری بلینز آف ڈالرز کی جو ساری سیل ہے وہ ختم ہو جائے.
اگر وہ تھوڑا سا اس کا صحیح طرح چیک کریں کہ جی یہ تو مرغی ٹھیک نہیں یوز کر رہے, یہ تو ان کا میٹ ہی ٹھیک نہیں ہے, صرف اتنا کہنا اس نے IMF نے, اس نے جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے کہ یہ جو میکڈونلڈ جو مرغی یوز کرتا ہے یہ نہیں کرتا, پوری دنیا میں اس کی سیل ختم ہو جانی, ایک سیکنڈ میں ہو جائے, لیکن وہ ہمارے اوپر لگاتے ہیں چیزیں, اپنے اوپر نہیں لگاتے. تو ان ایکول ٹریڈ ریلیشنز, اسی طرح دیز ان ایکول ٹریڈ ریلیشنز کین لیڈ ٹو سائیکل آف ڈیٹ اینڈ ڈپینڈنس. وہ ہمارا سائیکل آف ڈیٹ میں جیسے ہم پھنسے ہوئے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے انسیکیورٹیز ہوتی ہیں, اس سے پھر الٹیمیٹلی سول وار شروع ہو جاتی ہے. جیسے ہر وقت پاکستان میں لگتا ہے یار سول وار شروع ہو جائے گی, یہ باہر نکل آئیں گے لوگ آ کے احتجاج کرنا شروع کرتے, بیکاز انڈر ڈیٹ ہیں سارے, اس سسٹم چلنے ہی نہیں دیتے, یہ تو طریقے سے کنٹرول کر کے رکھتے. اس طرح اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام IMF اور ورلڈ بینک ہیں, اس کے امپیکٹس ہم نے آلریڈی دیکھے ہیں کہ وہ موجود ہیں. ٹھیک ہے, انفلوئنس ان انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز, یہ تو ہے ہی ہے نا کہ IMF کو بجٹ ہی امریکہ دیتا ہے اور ویسٹ دیتا ہے, تو پھر ویسٹرن ہی چیزیں ہیں ساری. IMF ہم سے تو کبھی پوچھنے نہیں آتا, ان سے پوچھنے جاتا ہوگا, ان سے تو IMF کے جو ڈائریکٹرز ہیں وہ امریکنز اور سارے یورپینز ہیں نا. اب بیچ میں انڈین نظر آنے شروع ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, کیونکہ انڈیا کا وہ اسٹیک آ گیا تو انڈین لگ گئے, تو پھر انڈیا کا وہ ٹو کرنا شروع کر دیا انہوں نے. تو ایگزامپلز یہ ہیں, ویٹو پاور ہے, جیسے ڈومیننس آف ویسٹرن پاورز ہیں, ویٹو پاور یونائٹڈ نیشن کے اندر ہی ویٹو پاور اس کی ایگزامپل ہے. کانسیکوینسز کیا ہیں, دس ڈومیننس کین لیڈ ٹو دی مارجنلائزیشن آف ڈیولپنگ نیشن. جو مارجنلائزڈ ہو جاتا ہے, جب آپ کو وہ پتہ لگتا ہے کہ جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں وہ ہر وقت ان کو کوئی نہ کوئی رکاوٹ آتی ہے, تو الٹیمیٹلی پھر کانفلکٹ کی طرف چیزیں چلی جاتی ہیں. اسی طرح ملٹری انٹرونشن کی ایگزامپلز ہیں, وہ جو عراق کا ہم نے کہا تھا 2003 میں انہوں نے کر دیا اس چکر میں. ٹھیک ہے, پھر کلچرل ہیجمنی بھی ہے. کلچرل ہیجمنی کی مثال کیا ہے, کوئی بتائے. کلچرل ہیجمنی کی مثال یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, یہ میں نے ٹائی لگائی ہوئی ہے, سوٹ پہنا ہوا ہے, یہ تو انگریزوں کا لباس ہے بیسیکلی, بٹ وی ڈو دیٹ. ہمارے انٹرویوز میں بھی ہم جاتے ہیں تو وہ جاتے ہیں. PMA میں اور جو آپ کا ہے یہ جو CSS کرتے ہیں آپ, تو انٹرویو میں آپ اردو نہیں بولتے, آپ انگلش ہی بولیں گے. اکیڈمی میں آپ انگلش ہی بولیں گے, پیپر انگلش میں سارے, دیٹ از ناٹ آور لینگویج, لیکن ہم سارے انگلش کرتے. یہ کلچرل انویژن ہے نا, کلچر ہے. آپ ختم کر کے دیکھیں, وہ ختم نہیں ہونے دیں گے. آج بھی جو بچے, ہم نے یہ دیکھا کہ جو جب ہم چھوٹے تھے تو میں اردو میڈیم کا پڑھا ہوں, میٹرک تک ہم نے 9th میں ABC پڑھتا تھا اپنے اسکول میں, ABC پڑھاتے تھے میں 9th میں, وہ بھول جاتے تھے ہم, پھر وہ 4 لائنیں لگا کے بچاتا تھا ٹیچر کے, یار A اتھے لکھنا تھا, B اتھے لکھنا ہے. ٹھیک ہے, الٹیمیٹلی کیا ہوا, ہم میٹرک میں بہت اچھے نمبر لیے. FSC میں وہ انگلش نہیں آتی تھی, ایک دم ہم نمبر کم آ گئے, کیونکہ وہ انگلش سیکھتے وہ 2 سال گزر گئے, نمبر کم آ گئے, پھر ہم نے انگلش سیکھنی شروع کی. تو وہ کئی ہمارے ساتھ ایسی پوری کی پوری ایک کلاس تھی میری جو اڑ گئی بیچ میں سے. بڑے لائق بچے تھے, مائنڈ برین پورا تھا, اگر انگلش پڑھی ہوتی تو پتہ نہیں کیا کرتے, اڑ گئے سارے. ایک دم ہمیں نظر آیا کہ یار یہ انگلش میڈیم کے بچے آ گئے. تو جنہوں نے اس زمانے میں, اب تو خیر سارے انگلش میڈیم ہو گئے نا, پہلے وہ کرسچن ماڈل ہوتا تھا ایک اسکول, ایچیسن ہوتا تھا, ایچیسن کے تو خیر بچے آتے ہی نہیں تھے, کرسچن ماڈل کے ہمیں نظر آئے ادھر ادھر. وہ آتے تھے, انہوں نے کہا یار یہ تو میں نے میٹرک میں پڑھا ہوا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار تمہارے نمبر, سب سے زیادہ نمبر میرے تھے پورے کالج میں, سب سے زیادہ میٹرک میں میرے نمبر تھے. آئی واز کلاس رول نمبر 2 ان مائی کالج. ٹیچر مجھے بلا کے کہتے تھے یار یہ دیکھو یہ بچے کے کتنے نمبر. تو میرے FSC میں ان سب سے کم آ گئے نمبر, کیونکہ انہوں نے وہ جو آئے نا, تو میں نے کہا تم نے کیا کیا, اس نے کہا یار یہ کیا کیا. میں تو وہی نوٹس, میرے میٹرک والے نوٹس چلے, میٹرک اور FSC کے اس وقت تو وہ پورا ہی تھا, برابر ہی تھا, صرف وہ انگلش میں تھا اور اردو میں تھا, تھوڑی سی اس کی ایکسٹینشن تھی, بایولوجی تھوڑی سی زیادہ. تو ہمیں تو انگلش میں نوٹس بھی بنانے نہیں آتے, تو اردو میں نوٹس اور طرح بنتے تھے, انگلش میں اور طرح بنتے تھے. تو ہم نے جب دیکھا, پھر جب سمجھ آئی تو ہم نے کہا یار یہ بڑا ایزی میتھڈ تھا انگلش کا, لیکن ہم اڑ گئے اس میں سارے. ان بچوں کے نمبر آ گئے, وہ کوئی ڈاکٹر بن گیا, کوئی انجینئر بن گیا, وہ تو اللہ میں نے کوئی عزت رکھی, ہم کسی طرف چلے گئے, ورنہ ہمیں پوچھنا ہی نہیں تھا کسی طرف. تو وہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے وہ کیا ہے, واٹ از دیٹ, دیٹ از کلچرل. یہ کلچرل ہیجمنی ہے نا جو ان کی ہے, کھانا پہننا, بولنا, سٹائل, ہماری باتیں, وہ ساری, وہ کیونکہ ان کا سسٹم ایڈوانسڈ ہے. اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, جو دنیا میں ترقی کرتا ہے نا اس کا کلچر چلتا ہے دنیا میں, ہر جگہ پہ چلتا ہے. چائنا نے کہا کہ ہم میکڈونلڈز یہ نہیں آنے دیں گے, تو امریکہ نے کہا کہ تمہارے بڑے بھی لائیں گے یہاں پہ. انہوں نے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے 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 آج آپ چائنا میں جائیں, چائنیز جینز پہنتے ہیں. وہ موزے تنگ کہتا تھا کہ یہ کپڑے یہی پہننے ہیں, جو ریولیوشن لانے والا تھا وہ. لیکن آج جینز سارا وہ انگلش, چائنیز کو اب انگلش آتی, اور میکڈونلڈز کھلے ہوئے ہیں, KFC کھلے ہوئے ہیں, پیزا ہٹ کھلے ہوئے ہیں. تو ان کے دیر واز اے ڈسکشن ان 1970s میں, ایک ڈسکشن تھی ہاؤ ٹو ڈیل ود چائنا, چائنا سے کیسے ڈیل کیا جائے.
تو انہوں نے کہا کہ جی دیر آر ٹو میتھڈز ٹو ڈیل وتھ چائنا. ایک تو یہ ہے کہ ہم چائنیز کو جو ہے نا یعنی ہم چائنیز کی چیزیں اڈاپٹ کریں یا یہ کریں یا چائنا کو ہم بلاک کر دیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم چائنا کو انگیج کریں. تو انگیجمنٹ آف چائنا کی پالیسی سامنے آئی. انگیجمنٹ میں انہوں نے کہا, انہوں نے جو اپنا ڈکلیئر کیا, انہوں نے کہا وی ول میک امیریکنز آؤٹ آف چائنیز. جس طرح کہ انگریزوں نے یہاں پہ آگے انڈینز کو کہا تھا. ایک لارڈ تھا ایک, اس نے جو باقی جس نے ہماری ایجوکیشن کی پالیسی کی جس نے بیس بنائی نا, اس نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم وی ول میڈ پیپل جو کہ وی ول فارم پیپل ہو ول تھنک انڈینس تھنکنگ میں وہ انڈینز ہوں گے اور اپنی ساری موومنٹ میں وہ انگلش ہوں گے. اس طرح کی اس نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی تھی. تو اس نے انگریزی پڑھا کے سب کو انگریز بنا دیا. انہوں نے بھی ان کو بھی یہی کیا, چائنیز کو بھی انہوں نے کہا کہ وی ول میک امیریکنز آؤٹ آف چائنا. تو آج وہ آہستہ آہستہ کرتے وہ سارا اب امریکہ چائنا نے اپنا جو سچویشن اپنا جو ان کا سسٹم ہے کمیونسٹزم کا جو سسٹم ہے اس کو انہوں نے ریفائن کیا, لبرلائز کیا, جس کو وہ کہتے ہیں کمیونزم ان چائنیز کانسیپٹ, اس طرح کر کے انہوں نے نام اس کا رکھا ہوا کہ انہوں نے رشیا کو دیکھتے ہوئے اپنا لبرلائز کر لی. دس از دے ڈو ان فیکٹ, جس کو ہم کہتے ہیں کلچرل ہیجمنی. پھر یہ ویسٹرن کلچر اور وہ سارا وہ امپیکٹ اس کا یہ ہے, دس کین لیڈ ٹو لاس آف کلچرل آئیڈینٹی. آپ کی کلچرل آئیڈینٹی ختم ہو گئی, آپ کو جو بھی تھا ادھر اچھا تھا برا تھا وہ ختم ہو گیا نا, اب سارے اس طرف چل پڑتے. ویسٹرنائزیشن بالکل ایسے ہی یہی ہے. دس از آلسو ون آف دی امپیکٹس. تو لو کی آرگنائزیشنز کون سی ہیں, جو کہ کچھ ایسی آرگنائزیشنز جو تھوڑا سا کم ہیں, ہڈن ہیں, کچھ سیکرٹس ہی ہیں. اب تو خیر پتہ ان کا لوگوں کو, کافیوں کو ابھی بھی کچھ ہوں گی جن کا نہیں پتا ہوگا, اس کی بھی ہیں. وہ بھی ایک سپورٹ سسٹم چلتا ہے ان کا, ٹھیک ہے, جو کہ ایک ڈفرینٹ ہڈن سا آسپیکٹ ہے. وہ ویسے میں نے انٹرسٹ کے لیے آپ کے رکھا ہوا ہے. یہ کچھ ایسی آرگنائزیشنز ہیں وچ میں بھی آف ہمارے کو انٹرسٹ کی چیز ہو سکتی ہے. اسمالر ان سائز ہوتی ہیں, آٹونومس ٹائپ ہوتی ہیں, گیننگ سگنیفیکینس ان سپورٹ رول یہ کر رہی ہیں. ایگزسٹ انٹرفیس آف دی گورنمنٹ اینڈ سوسائٹی, گورنمنٹ اور سوسائٹی کے انٹرفیس پہ یہ دونوں کو ملا رہی ہیں یہ آرگنائزیشنز کچھ ہیں. فوکس ان کا کیا ہے, ڈیفینس سسٹم, سائبر سیکورٹی, مائکرو الیکٹرانکس, آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ہے, اس طرح کی یہ آرگنائزیشن. ٹھیک, ان کی کلائنٹ بیس جو ہے وہ ہیوج بجٹس والی ملٹی نیشنلز ہو سکتی ہیں, گورنمنٹس بھی ہو سکتی ہیں. ہیو اے پروفاؤنڈ افیکٹ آن جو ہے نا انٹرنیشنل اسٹیج, جنرلی ہیو لنکس ٹو انٹیلیجنس اور سیکورٹی ایجنسیز کے انہوں نے لوگ ہائر کیے ہوتے ہیں اپنے ساتھ نارملی, اور وہ چپ کر کے کام کرتے ہیں. اس کا کچھ ایگزامپلز آپ کو آئیں گی تو سمجھ آ جائے. سب سے پہلے اس میں یہ ہے بلیک واٹر. پاکستان میں ایک بلیک واٹر کا ایک بہت کانسیپٹ چلا کہ جی یہ بلیک واٹر ہے. جب ایک بندہ تھا وہ CIA کا تھا, اس نے کسی کو چلتے ہوئے اپنی گاڑی سے مار دیا, تو وہ بندہ مر گیا تھا, پھر اس کو اریسٹ کر لیا, بڑی مشکل امریکنز پھر اس کو چھڑا کے لے کے ریمنڈ ڈیوس. ٹھیک ہے, تو ریمنڈ ڈیوس کے بارے میں کہا گیا کہ جی یہ بلیک واٹر کے لیے کام کرتا. تو بلیک واٹر واز اے سیکورٹی ایجنسی جو آن دا فیس آف اٹ ایک سیکورٹی ایجنسی تھی, لیکن دے ور ورکنگ فار CIA. تو CIA اور اس وقت وہ جب 9/11 کے بعد وہ جو کانسیپٹ چلا تھا اس میں پھر بلیک واٹر CIA کے لیے کام کرتی تھی. عراق میں بھی اس نے کام کیا, پاکستان میں بھی شاید تھوڑا بہت کام کیا. تو اس طرح کی ایجنسیز ہیں دنیا میں, ایسی آرگنائزیشنز ہیں. اسی طرح ایک ہے دی سٹی UK. سٹی UK ایک ایجنسی ہے, ایک آرگنائزیشن ہے جس نے بریکسٹ جو ہوا, جو بریکسٹ یہ ہے کہ جس میں انگلینڈ نے یورپین یونین سے نکل چکا ہے. انگلینڈ, آپ کو پتا نا کہ انگلینڈ از ناٹ پارٹ آف یورپین یونین. انگلینڈ نے کہا کہ جی ہم نے اس کا حصہ نہیں بننا. یورپین یونین کا کرنسی ہے, کیا کرنسی ہے, یورو. انگلینڈ کا پاؤنڈ علیحدہ کر لیا اس نے اپنا سے. یہ جو نیگوسیشنز ہوئی نا انگلینڈ کی اور اس کی, اس کو نیگوسیشنز کو سیکرٹلی امپلیمنٹ کروانے میں اس ایجنسی نے کام کیا ہوا. اب یہ کوئی ایجنسی نہیں ہے, یہ کوئی ملٹی نیشنل اس طرح نہیں ہے, بٹ دے ہیو ڈن دس جاب. تو اس طرح کی ایجنسیز بھی ہیں دنیا میں جو سیکرٹلی کام کرتی ہیں مختلف ویسٹرن اینٹی کے لیے. ویسٹرن اینٹیز پیسے دیتی ہیں, ان کو کام کر کے دے دیتی ہے. اسی طرح ایک بلیک کیوب ہے, اینڈ اسرائیلی پرائیویٹ انٹیلیجنس. اب اسرائیل کی ایک پرائیویٹ انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو مختلف کام کر کے دیتی ہے, پیسے لیتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ ایران میں بہت سارا اسرائیل نے اپنا انٹیلیجنس نیٹ ورک بچھا دیا تھا. جب وہ اٹیک ہوا تو پتہ لگا در سارے مار دیے انہوں نے ان کے لوگ. تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کسی ایجنسی نے ان کو سپورٹ کیا ہو کہ ہم تمہیں وہاں پہ سسٹم پہنچا دیں گے, پیسے لے کے ان کے سائبر نیٹ ورکس کا, ان کے کوڈز یہ وہ نکال کے ان کو دے دیے ہوں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی ایجنسیز بھی کام کرتی ہیں. دے آر آلسو سپورٹنگ دی انٹرنیشنل ایجنڈا آف دی ویسٹرن پاورز, ان کے سپورٹ رول میں ہیں. اسی طرح کرال ایک
US based intelligence agency used by the governments and corporations to help gain and leverage hidden information. Hidden information لینی ہے تو نارملی یعنی جو CIA وغیرہ جو ہے وہ ان سے اس طرح کی ایجنسی سے کام لے لیتی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ وہ ہیں جو ڈکلیئرڈ ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح ایک آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے ڈارک میٹر, یہ UAE بیسڈ ہے. اس کے بارے میں ایک وہ اس طرح پتہ چلا کہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہوا جس میں انہوں نے CIA کے اور نیشنل سیکورٹی ایجنسی جو امریکہ کی ہے اس کے ریٹائرڈ افسروں کو اپنے پاس کام کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ایک بندہ تھا جو جس کو سعودی عرب نے مروا دیا ٹرکی میں, خشوگی, یاد ہے آپ کو, اس کو انہوں نے پکڑ کے کر کے اس کی ٹکڑے ٹکڑے کر کے نا اس کے کر کے تو بہا دیا, پانی میں بہا دیا سارا. اندر وہ گیا ویزا لینے کے لیے, امریکہ کی جو تھی نا وہ امریکہ کی نہیں سوری کس کی وہ ایمبیسی تھی ٹرکی کے اندر, سعودی عرب کی ایمبیسی تھی ٹرکی کے اندر. تو اس نے سمجھا کہ یہاں پہ کیا کریں گے مجھے, تو اس کو بلایا انہوں نے, وہ اندر گیا, اس کی وائف باہر بیٹھی ہوئی تھی, تو اندر ہی 5-6 گھنٹے بعد وہ نکلا نہیں. اس کی وائف نے کہا جی اندر ہی بندہ گیا, نکلا ہی نہیں. تو وہ جب انویسٹیگیشن ہوئی وہ جاتے اندر پتہ لگا, تو اس کو اس میں جب انہوں نے ٹریس کیا ٹرکی نے اور امریکہ نے کہ یہ کیسے ہوا ہے, تو پتہ چلا کہ UAE کے اندر یہ جو آرگنائزیشن ہے اس نے ان کو اس کے ٹریس کرنے میں بلانے میں دے ہیلپ دیم ان دیٹ آسپیکٹ. تو سعودی عرب کا وہ ایک, کیونکہ وہ سعودی عرب پہ کرٹیسائز کرتا تھا, وہ کرتا تھا, تو سعودی عرب نے ان کو ہائر کر کے تو اپنا کام کروا لیا, ٹھیک. تو اس طرح کے کام بھی وہ کرتی ہیں یہ ایجنسی. یہ اس گلوبل سسٹم جو ہے اس کو سیکریٹلی سپورٹ کرتی ہے ایسی ایجنسی. اسی طرح ایک NSO گروپ ہے, یہ اسرائیلی فرم ہے which has developed software. ایک پیگاسس ایک سافٹ ویئر تھا جو ڈیولپ ہوا, اب اس سے کیونکہ ایڈوانس سسٹم آ گیا تو اب اس کی امپورٹنس نہیں ہے, لیکن ایک وقت تھا پوری دنیا میں انہوں نے ایئرپورٹس پہ وہ سسٹم لگایا تھا جو فیس دیکھ کے ساری انفارمیشن نکال دیتا تھا. تو وہ اسرائیل کی اس پرائیویٹ ایجنسی نے آرگنائزیشن نے بنایا تھا, پھر انہوں نے دنیا میں بیچا. شروع میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا, جس کی انفارمیشن لینی تھی وہ ایئرپورٹس پہ لگ گیا اور وہ کر کے تو وہ ساری انفارمیشن نکال دیتا, ٹھیک ہے. تو یہ سپورٹ رول میں جسٹ فار یور انٹرسٹ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں پھر یہ امپلیمنٹ کہیں پہ ہوا اس طرح کی چیزیں, ٹھیک ہے. ادروائز تو ہمیں پتہ ہے کہ IMF کے ذریعے سے امپلیمنٹ ہوتی ہیں چیزیں, ورلڈ بینک کے ذریعے سے امپلیمنٹ ہوتی ہیں, پولیٹیکل انٹرفیرنس بھی ہوتی ہے, جو ملٹری انٹرونشن بھی کبھی کبھی کر دیتے ہیں وہ, ٹھیک ہے. کبھی وہ کر دیتے ہیں کہ جی آپ فلانی چیز نہیں بنا سکتے, فلانا میزائل آپ دے رہے ہیں ادھر, یہ کیا کر رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں پریشرائز وہ کرتے رہتے ہیں, کبھی اکنامکس کے ذریعے سے, کبھی پولیٹیکل ذریعے سے, کبھی ویسے پریشر ڈال کر, کبھی انوائرمنٹ کے چکر میں, کلائمیٹ چینج کے چکر میں بھی کھینچی جاتے ہیں پاکستان کو. تو بہت سارے ملکوں پہ کرتے ہیں, لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل NGOز کا ایک رول پاکستان میں رہا ہے جو کہ الٹیمیٹلی لنک اپ کرتا ہے جا کے گلوبل گورننس کے ان جو کسٹوڈینز ہیں ویسٹرن پاورز ہیں, ہاؤ دے ہیو بین یوزنگ انٹرنیشنل NGOز ان پاکستان. اس کا ہم تھوڑا سا رول دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ گیم آف انٹرنیشنل آرگنائزیشن ان پاکستان, پاکستان ہیز بین اے ٹارگیٹ. پاکستان ہمیشہ سے ٹارگیٹ رہا ہے بڑی دیر سے, بیکاز پاکستان کے کچھ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے جو ویسٹ کے ساتھ ہم کبھی گڈی گڈ ہو جاتے ہیں, کبھی لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ چلتا رہتا ہے ہمارا ان کے ساتھ. تو اس میں INGOز نے اس کو ہم دیکھیں گے کہ INGOز کا کیا, اور بھی بہت سارے رول ہیں, لیکن ہم ایک اسپیسیفک کو دیکھیں گے تو ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ پاکستان میں یہ کرتے رہے ہیں تو باقی ملکوں میں پھر یہ اور طرح سے بھی کرتے ہوں گے. 1990s سے آن ورڈ ایک دم پاکستان میں NGOز بہت زیادہ آ گئی تھی, انٹرنیشنل NGOز ہر جگہ پہ انٹرنیشنل NGO کام کر رہی ہے جی, پیسے دے رہے ہیں, لوگ بھی بڑے خوش کہ جی آگے مدد کرتے ہیں, ایجوکیشن اور مختلف جو کام وہ کرتی تھیں NGOز. تو NGOز کا بڑا پازیٹیو رول بن گیا تھا 1990s آن ورڈ. فورن ڈونرز بھی آگے, انہوں نے ایز اے ان کے کیا بیسیکلی یہ کہ فورن ڈونرز INGOز کے ذریعے سے یہاں پر انفارمیشن گیدر کرتے رہے. اس کی ہمیں بعد میں جب وہ ایکسپوز ہو گئی چیزیں تو پتہ چلتا ہے پاکستان. دس سینسٹیو انفارمیشن واز پاسڈ آن ٹو دی کنٹریز ہو ہیڈ, سو ان کے پاس وہ ایجنڈا تھا اگینسٹ پاکستان, وہ ان کو ڈونر ایجنسیز تھیں, انہوں نے INGOز کو بھیج کے یہ کام کروایا. وہ پھر بعد میں یہ ہوا تو NGOز وغیرہ کے پھر رولز جو ہے وہ چینج کیے گئے. ساؤتھ پنجاب ہیز بین دی فوکس, کیونکہ ساؤتھ پنجاب میں ہمارے نیوکلیئر فیسلٹیز کے کچھ سیٹ اپس تھے, تو ساؤتھ پنجاب میں سب سے زیادہ انہوں نے NGOز کا, کیونکہ وہ بیکورڈ بھی تھا, تو وہاں پر کوئی مختلف قسم کے انہوں نے پروجیکٹس جو ہے وہ لانچ کیے. اور وہ جو پروجیکٹ کے گاب میں جو NGO میں کام کرنے کے چکر میں وہ لوگ بھی آتے تھے جو ادھر سے انفارمیشن اکٹھی کر کر کے لے کے جاتے رہے. ٹو ایگزامن سوشل ویکنیسز, ان کا مقصد کیا تھا, سوشل ویکنیسز ادھر ان کی کیا ہیں, اس طرح کی چیزیں اکٹھے کرتے. ریلیجس ٹینڈنسیز, ایتھنک, ڈیموگرافک ڈیٹا, لنگوسٹک, سب نیشنل ایلیمنٹس یہاں پہ کون سے, تو یہ ساری انفارمیشن وہ اکٹھی کرتے رہے. اسٹریٹجک انالیسز بھی کرتے رہے کہ یہ ایریاز میں
جو یورینیم ہے اس کے کتنے ٹریسز ہیں کیا ہے، تو ان کو پتہ چلتا تھا یار یہاں لگتا ہے کہ ان کی نیوکلیر فیسلٹیز ہیں، تو ہماری نیوکلیر فیسلٹیز کی بھی وہ انفارمیشن نکالتے رہے. اسی ایگزامپلس کیا ہیں، ایک تو یونیسیف اینڈ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، انہوں نے کیا کیا، دے کلیکٹڈ سینسٹیو انفارمیشن اباؤٹ ریلیجس اینٹیز اینڈ انفراسٹرکچر. یہ وہ چیز ہے جو بعد میں ایکسپوز ہو گئی، ان کو پھر وہاں سے بند کیا گیا. اسی طرح یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ فار پیس ہے، دے کنڈکٹڈ پول، انہوں نے پول وہاں پہ کنڈکٹ کیا. اوورٹلی اس کا ایم یہ تھا کہ بلڈنگ پازیٹیو امیج آف پولیس، تو انہوں نے ایک فارم بنایا، اس فارم میں انہوں نے ایسی انفارمیشن ڈالی جس میں پولیس کے بارے میں کم، وہاں کی جو ایتھنیسٹی تھی اور وہ جو ایشوز تھے وہ زیادہ تھے. وہ پول پہ کسی نے اعتراض کیا، بعد میں اس کی انویسٹیگیشن کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ انفارمیشن نکال کے ادھر سے لے کے جا رہے تھے. اسی طرح انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ ایک تھا، دے کلیکٹڈ سینسٹیو انفارمیشن ان ڈیرا غازی خان، پروہیبٹڈ ایریا ہے، ان دی گاب آف پولیو کنٹرول. پولیو کنٹرول کے چکر میں انہوں نے وہاں سے انفارمیشن نکالی. اسی طرح ڈیولپمنٹ یہ ایک ہے، اس نے انفارمیشن اکٹھی کی، ریلیجس اینڈ کلچرل فالٹ لائنز ان دی گاب آف عزم پاکستان پروجیکٹ چلا تھا پاکستان میں، بڑا ہوتا تھا، لوگ بڑا اس کو پروموٹ کرتے تھے، وہ جب ایکسپوز ہوا تو اس میں سے یہ انفارمیشن نکلی. اسی طرح انٹرنیشنل ریسورس گروپ ہے، یو ایس بیسڈ کنسلٹنٹ فرم ہے، انہوں نے کیا کیا، یو ایس ایڈ کو بند کیا گیا تو انہوں نے ایک یو ایس ایڈ نے ایک نئی آرگنائزیشن کو ہائر کر کے اس کو کہا یار یہ تمہیں انفارمیشن اکٹھی کر دو. اتنے زیادہ وہ فریلی ادھر کام کر رہے تھے تو انہوں نے نکال کے تو بہت ساری مثلا جی پی ایس سروے کر دیا انہوں نے پاکستان کا پکڑ کے سارا اس زمانے. اب تو خیر ویسے ہی بہت زیادہ ٹیکنالوجی آ گئی، تو انہوں نے انڈسٹریل ٹریڈنگ کمپنی یہ تھی، اس نے فار جی پی ایس سروے ان سینسٹیو ایریاز انڈر سپرویژن آف یو این نیشنلز انہوں نے کر دی. اسی طرح مینیج دی کنڈکٹ جی آئی ایس میپنگ ڈی جی خان پروہیبٹڈ ایریا کی کر لی، اس سے وہ سارا ان کو پتہ لگے کہ کون کون سی فیسلٹی ان کی کہاں کہاں پہ ہے. اسٹریٹجک ایس پی ڈی نے پھر ان کو نوٹس لیا، جو ہماری جو اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن ہے کہ جو آرمی اور اس کے انڈر کام کرتی ہے، انہوں نے پھر نوٹس لیا، پھر انہوں نے بندے پکڑے، پھر ان کو بند کیا، ان کو سزائیں ملی ہوئی ہیں، دے آر ان سائڈ. تو اس میں یہ ہوا کہ سیو دی چلڈرن ایک این جی او تھی، اس کا ہوا کیا، اٹ واز لنکڈ ٹو پاکستانی ڈاکٹر اسکیل ہو ہیلپ دی ان دی ہنٹ آف دی جو اسامہ بن لادن کا جو ہنٹ ہوا اس میں ہی ہیلپ ہم. اس میں کیا تھا، ڈیورنگ انویسٹیگیشن، اب یہ ڈکلیئرڈ چیز ہے کہ ڈاکٹر اسکیل نے بتایا کہ ہی واز کانٹیکٹڈ، ہی واز گیٹ ان کانٹیکٹ ود دی سی آئی اے کا جو یہاں پہ جو اسٹیشن چیف تھا، اس سے کس نے ملوایا، سیو دی چلڈرن آئی این جی او کے آفیشل نے اس کو ملوایا، اس نے ملوا کے کہا کہ یار تو ان سے مل لے. وہ پھر پیسے لینا شروع ہوگا تو کام کرنا شروع، تو آئی این جی او ورکنگ وہ جو کر رہی تھی اس میں یوز کر لیا. تو اس طرح دے گیٹ دی انفیکٹ جو لوگوں کو یوز کرتے ہیں. ان 2015 انڈیا نے بھی پھر فورڈ کی جو فاؤنڈیشن ہے، فورڈ فاؤنڈیشن، اس کو اور گرین پیس جو بل گیٹس کی آرگنائزیشن ہے، ان دونوں کو انڈیا نے بھی اپنے کنٹری میں بین کیا. اٹ از ناٹ اونلی پاکستان سے بین کیا، پہلے انگلینڈ نے اور ادھر وہ بھی بین کیا، وہ جو ہیتی میں اور وہ جو آپ کو شروع میں دکھایا ان لوگوں نے بھی بین کیا، پاکستان نے بعد میں بین کیا ان کو. اور یہ پھر وہ بل اینڈ میلنڈا گیٹ کی جو گرین پیس، وہ بھی انڈیا نے اس کو بین کیا بیکاز وہ انڈیا کے خلاف کام کر رہے تھے ادھر اس آئی این جی او کے ذریعے. سو دس از اے کلچر ہاؤ دے یوز دس انٹرنیشنل این جی اوز. پاکستان میں پھر انہوں نے بہت ساری این جی اوز کو بین کیا، جس میں ایکشن ایڈ، ورلڈ ویژن، سیو دی چلڈرن، اور یہ جو ہے اوپن سوسائٹی فاؤنڈیشن، آکسفیم، یہ سب بین ہو گئی. اور پھر اب ایک کرائٹیریا بنایا گیا، اب پاکستان میں این جی او کھولنی کرنی اٹس ویری ڈیفیکلٹ. دس از آل جی فرام ٹوڈے. ٹھیک ہے، اب اس میں کوئی کوشچن آنسر ہے کرنا ہے تو وہ مجھے بتائیں. جو میں نے کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک تو اس کا بیسک کانسیپٹ جو ہے گلوبل گورننس کا بھی کوئی نام لے تو آپ کے سامنے یہ ساری پکچر آنی چاہیے کہ یہ گلوبل گورننس کیا چیز ہوتی ہے. تو یہ ساری آرگنائزیشن ملا کے گلوبل گورننس ہوتی ہے. اور ہاؤ دے ورک، بہت سارا کام وہ اچھا بھی کرتے ہیں لیکن بہت سارا کام ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے بھی کرتے ہیں، وہ جو ویسٹرن انٹرسٹ ہے. تو ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ ایسے ہی دنیا میں نہیں صرف وہی ترقی کری جا رہے ہیں، کوئی 200 سال ہو گئے، ویسٹ جو ہے اب دنیا سے آگے ہے. تو دے کیپ آن کنٹرولنگ دیز ڈیولپنگ کنٹریز. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان، انڈیا اور یہ جو کنٹریز ہیں ان میں کوئی پوٹینشیل لیس ہے، وہ دے آر کنٹرولنگ دس، دے کیپ آن آئی آن دیٹ کہ یار یہ سسٹم ادھر نہ جائے، جو ہی چلنا شروع کرتا ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں آگے. تو دس از ہاؤ دے یوز دس گلوبل گورننس. اور یہ آئیڈیا کہاں سے نکلا؟ آئیڈیا نکلا کہ جی ایک انٹرنیشنل سسٹم ہونا چاہیے جو کنٹرول کرے. وہ کرتے کرتے آگے یونائٹڈ نیشن پہ آ کے رک چکا ہے وہ. اب کیا بات کی جا رہی ہے دنیا میں؟ اب یونائٹڈ نیشن کی ریفارم کی بات کی جا رہی ہے. یونائٹڈ نیشن خود بھی ریفارم کی بات کرتی ہے. اس وقت یہ اسرائیل کے اٹیک کے بعد پوری دنیا میں بہت ساری ڈیمانڈ ہے کہ جی ایسی کوئی کریٹ کریں سسٹم. اسپیشلی ٹرکی ہو گیا اور بہت سارے ملک ہیں جو اس کی بہت اوپنلی وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو کنٹرول کرے
تاکہ یہ سسٹم ایک انٹرنیشنل سسٹم ہونا چاہیے جو کنٹرول کر سکے. لیکن وہ سسٹم وہیں پہ رک گیا. تو گلوبل گورننس کے جو انسٹیٹیوٹس تھے, اس کے جو پرنسپلز اور اس کے جو انہوں نے پروسیسز بنائے ہو, اس کے ذریعے سے دے آر ناؤ کنٹرولنگ دی ڈفرینٹ کنٹریز, اینڈ پاکستان از ون آف دی وکٹمس آف دیٹ بیکاز آف ڈیفینیٹلی آر اون ویکنیسز, بیکاز ہم اپنے آپ کو اس لیول پہ نہیں لا سکے کہ ہم اس سرکل سے باہر نکل سکیں. ٹھیک ہے, تو دس از آل. اینی کوشچنس؟ اور جی جی, وہ تو دیکھیں ایک تو ہمارا جو کنٹری ہے نا, یہ آپ ذہن میں رکھیں, ہمارا یہاں پہ بہت کرٹیسائز کرتے ہیں جو اسپیشلی ینگ جنریشن جو ہے. ایک دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. آپ لوگ اتنا نہیں پھرے ہوئے, میں بہت پھرا ہوں. بہت ساری کنٹریز جو ہیں وہ آپ کے میچ ان سے آپ کر ہی نہیں سکتے. پاکستان میں کئی لوگوں کو کہتا ہوں جی 20 کنٹریز آپ کر لیں, 20 کنٹریز, 200-250-300 ملک ہیں دنیا میں, 270-275 ملک ہیں یا 260-65 ہیں. اس میں سے 20 ملک آپ نکال دیں جو کہ اس وقت رول کر رہے ہیں دنیا میں, جس میں امریکہ ہے, انگلینڈ ہے, فرانس ہے. 21واں 22واں ملک آپ کو پاکستان کے میچ کا نہیں ملے گا, یہ ذہن میں رکھیں. اگر کوئی کہتا ہے نا پاکستان کینیا سے کمپیریبل ہے, تو اس نے کینیا نہیں دیکھا, ایجپٹ نہیں دیکھا, آپ لوگوں نے سینٹرل ایشیا نہیں دیکھا. سینٹرل ایشیا میں سوائے ایک آدھے ملک کے کوئی کنٹری ہے ہی نہیں. کرگستان میں گیا تو ان کو میں نے کہا کہ یار مجھے نا یہ دکھائیں, تو ہم نارملی آپ جاتے ہیں تو کہیں پہ آپ وہ سٹی ٹور ٹائپ لے لیتے. تو میں گیا, وہ ادھر جو بشکیک تھا ادھر میں گیا, تو میں نے کہا یار سٹی ٹور. اس نے کہا سر کر لیں گے, 11 بجے تیار ہو جائیں. 11 بجے آ گئی گاڑی, آ گئی, میں چل پڑا. تو اس نے کہا سر یہ ادھر ہے, یہ 2-3-4 اس نے جگہ بتائیں. تقریباً 12:30 بجے, 1:45 بجے اس نے کہا کہ سر یہ ختم ہو گیا. تو میں نے کہا یار یہ ختم ہو گیا؟ اس نے کہا یہ تو اتنا ہی ہے, یہ تو 1.5 گھنٹے میں آپ پورا شہر دیکھ لیتے ہیں, اس میں ہے ہی کچھ نہیں. اور تو وہ اتنا سا ملک ہے بشکیک, چھوٹا, یعنی اتنا سا اس کا کیپٹل ہے. تو پورا جو ملک ہے نا کرگستان, وہ لاہور سے چھوٹا ہے. تو پاکستان جو ہے نا, ایک تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان اتنا بھی برا نہیں ہے جتنا سوشل میڈیا نے اس کو بنا دیا یا جتنا ینگ جنریشن کے مائنڈ میں ڈال دیا. ٹھیک ہے, ہماری بہت ساری پرابلمز ہیں, لیکن بہت ساری پرابلم بہت ساری جگہ پہ ہے. میں اٹلی گیا, مجھے انہوں نے لوگوں نے یہاں سے بتایا کہ یار اپنے بیگیج وغیرہ اپنے ہاتھ میں رکھنا. ایئرپورٹ پہ اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی, ایئرپورٹ پہ اناؤنسمنٹ جو ہو رہی تھی وہ اٹالین میں ہو رہی تھی. تو میں نے پوچھا ان کو یہ کیا کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپنی بیگیج کا خود دھیان رکھیں, ہم اس کے ذمہ دار نہیں. پاکستان کے ایئرپورٹ پہ ایسا نہیں کہہ سکتے آپ. اب کہہ کے دیکھیں, لوگ پکڑ لیں گے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو میں وہ اپنے بیٹے کو چھوڑ کے ایسے 5-2 منٹ کے لیے وہ میڈیکل اسٹور سے واپس لینے گئے, تو ایک بندہ کھڑا تھا وہاں پہ, اس نے کہا بچوں کو چھوڑ گئے, یہ تو بیگ اٹھا کے لے گیا تھا پیچھے سے بندہ جنیوا کے اندر, اس کے ریلوے اسٹیشن پہ. 2 منٹ لگے ہوں گے یار, اس میں بھی وہ لوگوں نے چوری کرنی تھی. تو پاکستان کو ہم ویسے بہت کہتے تھے اتنا سا جنیوا کرتے ہیں ہم, یقین کریں اتنا سا جنیوا ہے. اور میں نے وہاں پہ کوئی ہوٹل اتنا نہیں دیکھا جو ہمارے یہ پی سی اور اواری جتنا ہوٹل ہو, آدھا بھی نہیں تھا اس سے. ٹھیک ہے, صفائی بڑی تھی, وہ تھی جتنا کہ اسلام آباد ہے, جس طرح صاف ہے اتنا صاف تھا. دیٹ از اٹ. چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے, چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن, لیکن کبھی نہیں کہتا, کوئی نہیں کہتا. وہ سوئٹزرلینڈ کرتے رہتے ہیں. سوئٹزرلینڈ بہت اچھا ہے, بہت اچھی ہے, سینریز بہت اچھی ہیں, لیکن اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں گے یار آؤٹ آف دے. لیکن وہ دیکھیں کہ وہ کتنی, وہ 20 ملکوں میں آتا ہے سوئٹزرلینڈ. تو آپ جائیں نا, آپ فلپین چلے جائیں, آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. کمپیئر کرنا ہے پاکستان کو, تو انڈیا از اے ویری گڈ کمپیریزن. جتنی کرپشن انڈیا میں ہے اتنی پاکستان میں ہے. جتنی ان کی لیڈرشپ کرپٹ ہے اتنی ہماری لیڈرشپ کرپٹ. جتنی اچھی ان کی وہ سمجھ لیں کہ ٹیکنالوجی ہے نا, اتنی ہماری بھی ہے. نیوکلیر انہوں نے بنایا تو نیوکلیر ہم نے بھی بنایا. ان کا 1.5 ارب کا ملک ہے نا, تو ترقی وہ انڈیا کو امریکہ بننے کے لیے نا کم از کم 500 سال چاہیے, اور وہ اس طرح نہیں ترقی ہو جانی. آج بھی 2.5-3-4 کروڑ بندہ ہے جو فٹ پاتھ پہ سوتا ہے. پاکستان میں آپ کو پتا ہے کراچی میں 70s تک پیپل یوز ٹو سلیپ آن فٹ پاتھ. میرے جو ہم سے جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے خود دیکھے ہوئے کہ لوگ فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں. آج کراچی آپ گئے ہیں, کراچی بہت گندا ہے, فٹ پاتھ پہ کوئی نہیں سوتا. کلکتہ میں سوتا ہے, ممبئی میں سوتا ہے. تو وہ بات ہی بہت بڑی ہے. ہمارا ان کے ساتھ کمپیریزن ٹھیک ہے. ساؤتھ ایشیا میں ہے کون سا, نیپال کو دیکھ لیں, کسی کو دیکھ لیں, سری لنکا, اتنا سا سری لنکا یار. وہ کہتے تھے جی سری لنکا کے وہ جو ہے نا سی سائڈ بڑی زبردست ہے, بڑی زبردست ہے. میں آئی وینٹ دیئر, وہ ایک ہوٹل میں لے گئے, میں نے کہا یار یہ بڑا اچھا ہوٹل ہے, بڑا اچھا سین ہے, اور کدھر ہے؟ اس نے کہا بس یہی ہے سی اس کا. یقین کریں جو گیا ہوا ہے نا اتنا. تو ہم اس کو ڈی فیم بہت کرتے ہیں. جو پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے, 24 کروڑ کا ملک ہے, چھٹا بڑا ملک ہے پاکستان. تو آپ چھٹے بڑی آبادی کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو 15 منٹ میں ٹھیک کر دو, تو یہ گریجولی ٹھیک ہوگا. سٹارٹ ہمیں کس سے کرنا چاہیے؟ ایجوکیشن سے ہمیں سٹارٹ کرنا چاہیے. ہمیں اپنا ایجوکیشن سٹینڈرڈ اپ کرنا چاہیے. ایجوکیٹڈ بندہ ہی آ کے آپ کو ریفارمز لائے گا, ٹھیک کرے گا, آہستہ آہستہ سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. امریکہ بھی 250 سال میں بنا ہے,
جب وہ 13 کالونیز تھیں جب امریکہ بنا اس وقت تو کچھ بھی نہیں، اس وقت تو یہی تھا. 1901 میں امریکہ نے ڈیولیوشن پلان جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا تو امریکہ میں کرپشن رکی. امریکہ کا ایک نیو یارک کا ایک میئر تھا، اس نے کہا کہ یار یہ اتنی کرپشن ہے کہ میں ٹھیکے دے دے کے مر گیا ہوں، یہ پیسہ کھا جاتے ہیں لوگ سارے. تو اس نے ڈیولیوشن پلان کیا کہ اسمبلیوں سے پیسہ لے کے اس نے کہا یار نچلے لیول پہ پیسہ دو، کچھ تو بنائیں گے، یہ اسٹریٹس وغیرہ بنے گی. تو امریکہ میں شروع ہوا. 1920 تک امریکہ میں ویمن ور ناٹ الاؤڈ ٹو ویئر جینس، پہنتی ہوں گی اسکرٹس ہی چلتی تھی وہ لمبی والی. اور 1970s تک وہاں پر کالے ووٹ نہیں دے سکتے تھے، عورتیں بھی میرا خیال اس کے بعد ہی ووٹ دینا شروع کیا. آج تک وہاں پہ ویمن پریزیڈنٹ نہیں بنی، پرائم منسٹر بنی ہے ہمارے ادھر، آج بھی یہ چیف منسٹر ہماری ویمن ہے. تو امریکہ میں کیوں نہیں بناتے وہ جو فریڈم کرتے ہیں. تو وہ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں وہ بھی ہیں. باقی یورپ وغیرہ انگلینڈ جو ہے نا وہ اب اتنا ایک رک گیا ہوا ایک جگہ پہ. تو یہ ہمارا بھی اس کا، میں انگلینڈ گیا، میں نے ATM یوز کی، ان کی بھی خراب تھی ATM. دیٹ واز ان 2011 اور 12. لیکن ایک ضرور تھا کہ میں نے ATM یوز کی، وہ $10 آئے اس کے واپس یوز کرنے کے، یہ 10 پاؤنڈ یا 5 پاؤنڈ اس نے ایز اے جرمانہ وہ اکاؤنٹ میں شفٹ ہوئے کہ جی یہ کیونکہ خراب تھی. تو اتنا کی فرق ہے. تو ہم اس کو ڈیمین بہت کرتے ہیں اپنے آپ کو نا. اور دنیا میں کوئی اتنی نیشن اپنے آپ کو ڈیمین نہیں کرتی. انڈین ہوتا نا باہر وہ نہیں کرتا. میں نے کئی انڈین کو کہا، وہ کہتا نہیں یار ہم ٹھیک ہیں، آپ کا خراب ہے ملک. ہمارا پاکستانی صاحب کے وہ ساڈا تو ستیاناش ہو گیا جی، یہ کرپشن ہو گئی. کرپشن ہر جگہ پہ ہوتی ہے. کرپشن از دی فیلئر آف دی سسٹم. انگلینڈ میں بھی کرپشن رہی ہے بڑے زمانے میں، چائنا میں اب بھی ہے. چائنا میں آپ کو پتا ہے لیٹ ہی کرپشن ختم کیا انہوں نے، انہوں نے بندوں کو پھانسیاں لگائیں پولیٹیشینس کو کر کے، تو اب آ کے کرپشن ختم ہوئی ہے. ابھی بھی چائنیز یہاں پہ آتا ہے نا سب سے پہلے آ کے اپنی کک پیکس مانگتا. انہوں نے کیا کیا دنیا میں کیا کیا، انہوں نے وہ جو 10% اور وہ ہوتا نا وہ اس کا حصہ رکھا ہوا ہے. ہمارا کیونکہ حصہ نہیں رکھا ہوا تو ہمارے پولیٹیشین یا ہمارے لوگ ادھر ادھر سے کرتے ہیں اس کو، انہوں نے حصہ رکھا. پوری دنیا میں سسٹم ہے. اف یو گو آپ بزنس دیں گے وہ کہیں گے جی یہ آپ کا 10% للا تھا، اب بتائیں بزنس کیا کرنا ہے. چائنا میں بھی یہ سسٹم ہے، 10% از یور شیئر. ہمارا ادھر 10% اس کو ہم کرپشن کہہ دیتے ہیں. تو سسٹم میں خرابیاں ہیں، گریجولی ٹھیک ہو جائے گا. باہر جا کے جاب کر کے دیکھے، یورپ میں 70% پیپل جو ہے نا وہ ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں. ماسٹرز کے لیول پہ کوئی نہیں پڑھتا سوائے اس کے جو فلدی رچ لوگ ہیں. 18 سال میں وہ کک کرتا ہے اپنے بچے کو باہر، کہتا ادھر منہ کارا، اور وہ پیچھے سے ٹھڈا مارتا ہے اسے، گھر کے باہر پھینکتا ہے، کہتا ہے پرسوں اب تم نے کھانا اپنا بیٹا خود کھانا ہے، تو نے بڑی بکواس کی، 18 سال میں نے تمہاری باتیں سنی. یہ انگلینڈ میں رواج ہے. آئی ہیو سین پیپل، میں وہ بتا نہیں سکتا کسی کو کہ یار وہ اس کی مدر تھی، وہ بوڑھی تھی اور پیچھے اس کا وہ بچہ جا رہا تھا. He was continuously abusing her اور مکے مار رہا اس کو، you bloody bitch you cannot، سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی. تو میں پیچھے کھڑا تھا. تو میں نے کہا یار یہ کون ہے؟ اس نے کہا اس کا بیٹا ہے. تو میں نے کہا یہ کیوں ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ جب 18 سال کا ہوا تھا تو اس نے اٹھا کے اس کو باہر پھینکا. آج وہ 32-34 سال کا، یہ بوڑھی ہو گئی ہے، اب اس کو سیڑھیاں چڑھا نہیں پا رہی ہے، اس کو abusing like anything. وہ خرابیاں بھی آپ دیکھیں. جو ہی آپ ادھر سے جاتے ہیں تو you have to earn your own. کوئی آپ کو سپورٹ نہیں کرتا. میں I went there with a wife and husband, we were going together. تو اس نے مجھے کہا کہ you want to eat something؟ تو میں نے کہا yes. تو وہ گیا آ کے کہتا پیسے دو. میں نے اپنے پیسے دیے. وہ اپنا ایک برگر لے کے آیا، ایک میرے پیسوں سے میرا برگر لے کے آیا، اور میں اس کا گیسٹ تھا، تقریباً آفیشیل گیسٹ تھا میں. تو میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا now you did not bring the burger for her، اس کی بیوی کو. کہتا if she will feel hungry she will buy her own burger. یہ سسٹم بھی ہے بیٹا ادھر. پھر ادھر نہیں کہ آ کے اٹھ کے ہمارا بچہ اٹھ ہی نہیں رہا، 3 بندے نے اٹھانے گئے، پاپا کیا کر رہے ہیں یار میں نے جانا ہے. تو میں کہتا تجھ کہتا نا میں انگلینڈ جانا ادھر جا رہا. اس دن جس دن گیا نا، میرے اپنے بھائی فرام آرمی، اس کا بیٹا تھا، اس نے کہا جی میں نے انگلینڈ جانا. فرسٹ ایئر میں اس کو ہم نے بھیج دیا. 4-5 سال بعد مجھے ملنے گیا نا تو ہی واز موپنگ. اس کے اندر وہ کر رہا تھا ڈومینوز کے اندر موپنگ کر رہا تھا. تو میں نے کہا اب سنا. کہتا نہیں اب میں سیٹ ہو گیا یار. میں ادھر تو اٹھتا ہی نہیں تھا. ایک بیٹ مین اٹھا رہا ہے، ایک چاچا اٹھا رہا ہے، کبھی بھائی پاپا آ کے اٹھا رہا ہے ادھر. میں کہا تم موپنگ کر رہے؟ کہتا یار میرا دماغ ٹھیک ہو گیا. تو میں نے کہا یہ باقی کہتا ہے جتنا یہ انجینئر بن رہا ہے یہ کر رہا ہے، یہ فیس نکالنے کے لیے یو ہیو ٹو ڈو سم جاب دیئر. تو وہ بھی ہوتا ہے. پھر آپ آج وہ بچے جو ادھر سے رہ کے واپس آتا ہے نا، وہ آپ کو بتاتا نہیں ہے. ہی ہائڈس، ہی اور شی ہائڈس. وہ اس لیے کہ وہ آپ کو کیا بتایا. آپ نے اس کو بھیجا کہ اچھا جی انگلینڈ گیا، یورپ گیا، وہ آگے بتایا کہ یار میرا تو ادھر کیما نکل گیا. وہ آگے جو آپ سے لڑتا ہے نا، کہتے ہیں یار آپ لوگ کام نہیں کرتے. وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو ہی از ہیونگ ٹف ٹائم اوور دیئر. 90% آف دی پیپل ہو کم فرام یورپ دے ول آسک یو کہ یار آپ کام کریں.
تم لوگ ادھر عیاشی ڈالی ہوئی ہے. وہ اس لیے کہتا ہے کہ اس کو ادھر پتہ ہے کہ یار ایک ایک ڈالر کے لیے یو ہیو ٹو ورک. میرا ایک دوست تھا, وہ گیا 10-15 سال بعد آیا, ہم افسر بن گئے تھے, ہماری کوئی لائف اچھی گزر رہی تھی. اس نے آیا, ہم نے ایک دن کھانا کھلایا اسے, دوسرے دن ہم اکٹھے ہو کے پھر کھانا, جدھر وہ کہیں کھانا کھلا دیں اس کو. ہفتے بعد اس نے کہا جی میں ریزائن کرنے لگا ہوں, میں نے پاکستان میں رہنا ہے, 20 سال سے رہ رہا تھا ادھر, 15-20 سال سے. تم نے یہ کیا؟ اس نے کہا یار یہ جس طرح کہ تم روزانہ پارٹی کری جا رہے ہو, سال میں ایک دفعہ کرتا ہوں میں ادھر, تو میں چنگا کہ تم سیکھ سکے ہو. تو ہم نے اس کو دھکا دے کے بڑی مشکل چڑھایا جہاز پہ. 15 دن بعد وہ جاتا ہی نہیں تھا. اس کی وائف نے بھی کہا کہ وہ انگریز تھی, اس نے کہا وی شوڈ لیو ہیئر, دس از اے ویری گڈ کنٹری. روزانہ کھانا دڑا دڑ, جو کہنا پیزا آ گیا فلانا آ گیا, ہمارے لیے کیا مسئلہ تھا, ہم نے 2-4 بندوں کو کھانا ویسے ہی کہا. تو اس نے کہا یار تم لوگ تو ایسی کر رہے. تو ہم نے اسے بڑی مشکل چڑھایا. اس میں وہ مائکروسافٹ میں تھا, اور ان کا وہ جو ان کے جو تھے نا جو پروجیکٹس ہوتے تھے, جو ملٹی نیشنل پروجیکٹ, اس کو ہینڈل کرتا تھا. ہی واز گڈ, کوائٹ سیٹلڈ اوور دیئر. پاکستان از ناٹ اے اسمال کنٹری. پاکستان میں بہت اچھائیاں بھی ہیں, برائیاں بھی ہوں گی, لیکن آپ اس کو پہلے 20 ملکوں کے علاوہ کمپیئر کریں, یا ان ملکوں میں جا کے ذرا دیکھ لیں. جو لوگ انڈیا گئے ہوئے ہیں نا, ان سے پوچھیں, چلیں کوئی انڈیا گیا اس سے ملیں, اس کو کہ یار انڈیا میں کتنی غربت ہے, اتنی فلتھ ہے ادھر, یقین کریں اتنی فلتھ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. 1.5 ارب بندہ ہے یار, 1.5 ارب بندہ رہ رہا ہے, اور سلمز ہیں ادھر. وہ دیکھا نہیں, وہ مووی ہے ایک سلم ڈاگ, دیکھ لو. میں تو اتنی وہ مجھے لوگوں نے ڈرائیو میں دیکھ ہی نہیں سکا آج تک, اتنی اس میں دکھایا انہوں نے کچھ سین کہ آئی کوڈ ناٹ سی دیٹ مووی. تو وہ کہتے دیکھ لیں آپ, وہ ایکچوئل لائف ہے ان کی. تو پاکستان میں بھی برائیاں ہوں گی, اور بھی بہت سارے ملکوں میں ہیں. سارا افریقہ, سارا سینٹرل ایشیا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. سینٹرل ایشیا ایک آدھا ملک, سارا افریقہ سوائے ساؤتھ افریقہ کے. مڈل ایسٹ از بادشاہت, یہ ذہن میں رکھیں. دبئی از ناٹ اے کنٹری. میں نے کئی لوگوں کو بتایا, دبئی کو جب قسط دینی پڑ گئی نا اپنی, انہوں نے لون لیا وہ ٹرین چلانے کے لیے, جب قسط دینی پڑ گئی, ان کے پاس پیسے نہیں تھے, تو انہوں نے اس کو ابو ظبی کے خلیفہ کو کہا کہ یار ہمیں لون دو, ہم نے $1.2 بلین کی قسط دینی ہے, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. تو اس نے کہا یہ جو بنا رہے ہو نا برج خلیفہ, برج دبئی بنا رہے ہو, اس کا نام چینج کرو. تو آج اس کا نام برج خلیفہ ہے. دبئی میں ایک برج خلیفہ ہے, وہ خلیفہ نے پیسے دیے, لون دیا دبئی میں, انہوں نے اپنا نام نہیں رکھنے دیا اس کا. آج بھی اس کا نام برج خلیفہ ہے, کیونکہ اس سے پیسے لیے. پاکستان ہر 4-6 مہینے بعد ایک $1.2 بلین کی قسط دے رہے ہیں. سو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, ریمین ہیئر. باہر بھی جائیں, پڑھیں لکھیں کریں, کام کریں. سب سے پہلے تو پڑھیں. کرٹیسزم کری جاتے ہو سارے جنہیں بیٹھ کے, کوئی کتاب پڑھ لو, کر لو, اپنے آپ کو کھڑا کرو کہیں پہ, کچھ نہیں ہوتا. باہر بھی سارے 70-80% لوگ باہر جو ہے نا ڈیلی بیسس پہ کام کر رہے ہیں. کوئی افسر, کوئی وہاں پہ وائٹ کالر جاب نہیں کر رہا. میں نے کسی کو وہاں پہ ٹائی لگائے نہیں دیکھی. میں جب پہلی دفعہ انگلینڈ گیا, ہم سوٹ لے کے, میں سوٹ پہنتا تھا, لوگ دیکھتے تھے یار کوئی ہمارے درمیان بندہ پھر جا رہا ہے سوٹ پہن کے. تو میں نے ٹائی سے اتاری, میں نے کہا کیا ہو, اس نے کہا یہاں پہ ٹائیاں والے یہ باہر پھرتے ہی نہیں. یہ سارا 70% جو ہے نا, یہ سارا غریب طبقہ ہے ان کا. کوئی مکینک ہے, کوئی کام کرتا ہے, کوئی کدھر کام کر رہا ہے, کوئی کدھر. وہ افسر کلاس جو ہے وہ تو آتی نہیں ہے باہر ان کی, اور دیٹ از جسٹ 2-3%. باقی آپ نے جا کے ادھر پیزے بنانے ہیں تو بنائی جاؤ. میرا بھتیجا بڑا اچھا پیزا بنا کے کھلایا, اس نے کہا کھلا تو وہ ادھر تو اٹھتا ہی نہیں تھا. تو آہستہ آہستہ کرتے ابھی اس کو 20 سال ہو گئے رہتے ہوئے, تو اب آگے اس کے حالات ٹھیک ہوئے ہیں. تو اٹس اے ڈیفیکلٹ لائف اوور دیئر, اٹس ناٹ ایزی. یہ ادھر روٹیاں شوٹیاں جو ہے نا ادھر ہی فری مل جاتی, ادھر کوئی فری نہیں دیتا. تو وہ یہ میں یورپ کی بات کر رہا ہوں, باقی تو ہے ہی کچھ نہیں. یورپ, افریقہ میں نے بتایا, سینٹرل ایشیا بتایا, فار ایسٹ بتا دیا آپ کو. اس میں بھی انڈونیشیا ملیشیا کو نکال دیں. دیٹس اٹ. آل رائٹ, چلیں, تھینک یو ویری مچ.